اب میں یوتھ کلب کے اسپیکر محمد علی بھائی کو انوائٹ کروں گا، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اٹیچ ہے۔ ہر انسان زندگی کی تکلیفوں، پریشانیوں اور مختلف مسائل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فیس کر رہا ہے۔ تو ان کا مسائل اور وہ پریشانی کیوں آتی ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ علی بھائی آپ سے بات کریں گے۔ علی بھائی بائی پروفیشن جو ہے وہ مکینیکل ہے، مکینیکل انجینئر، اور اسکل اسکول میں جو ہے وہ کافی عرصہ پڑھاتے رہے ہیں، اور اب فل ٹائم جو ہے وہ یوتھ کلب کے ساتھ ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں، کالج میں اور اسکولس میں جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ان کے جو ایشوز وغیرہ ہیں آج ہم لوگ جو اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں ان کو جو ہے وہ سولوشن دیتے ہیں۔ تو میں علی بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بہت شکریہ آپ سب آئے، الحمدللہ تقریباً تیسری چوتھی بار میرا خیال یہاں پر آیا ہوں آپ کے شہر میں، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور پہلی بار ڈریم اسکول میں آنا ہوا۔ ماشاءاللہ اللہ بہت برکت دے اس پروجیکٹ کو، بہت اچھا کام کر رہے ہیں محمد بھائی، اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے شہر میں ہمیشہ آ کے ماشاءاللہ کہ دین کا کام ہو رہا ہے، بہت ریگولر ہو رہا ہے۔ سو انشاءاللہ جو ٹاپک مجھے دیا گیا آج، بلکہ میں نے جب مجھ سے پوچھا گیا یہاں آنے سے پہلے کہ کون سا ٹاپک رکھنا چاہیے، تو کچھ محمد بھائی سے مشورہ کیا، میں نے کچھ اپنا بھی مشورہ دیا، تو ہم نے کنکلوڈ یہ کیا کہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے عماد بھائی نے کہا کہ دیکھیں یہ ہر دوسرے انسان کا مسئلہ ہے، اور آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ پریشانی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، اسٹریس لوگوں کی لائف میں زیادہ آ گیا ہے۔ پھر یہ ہمارا جو اسمارٹ فون یوزیج ہے، سوشل میڈیا یوزیج ہے، اس کی وجہ سے کچھ ایسے چیلنجز آئے۔ پھر ظاہر ہے کہ فیملی کی بات کی جائے تو فیملی ایشوز بہت زیادہ لوگوں کے بڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے ظاہر ہے کہ ہمارا ایک گلوبل آپ کہہ لیجیے ایکسپوجر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، مختلف کلچرز کو دیکھتے ہیں، تو اس کے الگ چیلنجز آئے گھروں میں، اور اللہ معاف کرے طلاق بہت ریشو سے بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے کسی نہ کسی چیز کو لے کے، کوئی کاروبار کو لے کے، کوئی گھریلو حالات کو لے کے، کوئی جو ہے وہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، کہیں پہ ہسبینڈ وائف میں آپس میں چپکلش ہے اور وہ بانڈنگ نہیں ہے۔ تو دیٹس دا ریزن کہ ہم نے اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا، اور انشاءاللہ تقریباً مجھے 1.5 گھنٹہ درکار ہوگا۔ میں نے خاص ریکویسٹ کی کہ اب چونکہ اتنی دور سے آ رہے ہیں تو اتنا ٹائم میں لوں تاکہ میں سائیکالوجی کے تھرو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ٹیکنیکل کانسیپٹس بھی سمجھا کر جاؤں آج۔ کچھ تو جنرل باتیں ہوتی ہیں جو ضروری ہیں، جیسے کچھ قرآنی آیات ہیں، کچھ حدیث ہیں، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ بہت زیادہ تقویت دیتی ہیں، بہت زیادہ تقویت دیتی ہیں پریشانی کی حالت میں۔ لیکن کچھ نفسیات کے بھی کانسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے، وہ میں آپ کے ساتھ آج انشاءاللہ ٹیکنیکل کانسیپٹس بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تو آگے کیجیے گا کچھ کانسیپٹس، لیکچر شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سلیکشن بائس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے ڈیورنگ دا لیکچر۔ کی سلیکشن بائس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے جو برین ہے اس کے کچھ کوگنیٹو بائسز ہیں۔ کوگنیٹو بائس یہ سائیکالوجی کا ورڈ ہے۔ کوگنیشن کہتے ہیں سوچ کو، اور بائس کہتے ہیں تعصب کو۔ تو ہمارے برین کے ذہن کے کچھ تعصبات ہیں، تو یہ تعصبات کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک تعصب کا نام ہے سلیکشن بائس۔ سلیکشن بائس میں ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے مطلب کی ہے وہ لے لو، جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جب میں ہسبینڈ اور وائف کے ایشوز کی بات کرتا ہوں تو وائف صرف وہ والی انفارمیشن لیتی ہے جو ان کو فائدہ دے، وہ والی حدیث لیتی ہے، اور ہسبینڈ وہ والی حدیث لیتے ہیں جو ان کو فائدہ دے گا، دوسری بات سنتے ہی نہیں۔ حالانکہ دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہسبینڈ کی یہ غلطی ہے، وائف کی یہ غلطی ہے، لیکن ہمارا دماغ اتنا تیز ہے کہ وہ جو
ان کی غلطی بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور جو دوسرے کی غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کو سلیکشن بائس کہتے ہیں کہ ہم سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی, لاشعوری طور پہ ہمیں زیادہ وہ بات سنائی دی جا رہی ہوتی ہے جو ہماری فیور میں ہے اور اس بات کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو اوائڈ کرنا ہے ڈیورنگ دا لیکچر. سلیکشن بائس. کرس آف نالج, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک تعصب کا نام ہے. کرس آف نالج کہتے ہیں کہ ایک بندے کو یہ لگتا ہے کہ اسے سب پتہ ہے اور ایک بندے کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو جو بات کر رہے ہیں مجھے پہلے ہی پتہ ہے. دیکھیں یہ رویہ آبویسلی اس رویے سے ہدایت کے رستے رک جاتے ہیں. اکثر ہم کوئی حدیث سنتے ہیں, ہم کوئی دعا سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کئی بار سنی ہے, یہ کیا بات بتا رہے ہیں, یہ بھی کوئی بات ہے, اتنی سمپل بات. تو دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کتنی حدیث انہوں نے جمع کی, 1 لاکھ کے قریب تقریباً. ہر حدیث انہیں پتہ تھی آلموسٹ. لیکن ان کے دوست کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کو کوئی حدیث بتائی جاتی تھی تو وہ اپنا سر جھکا لیتے تھے, اپنے ہاتھ باندھ دیتے تھے اور بہت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, ایسے جیسے کہ وہ پہلی بار وہ حدیث سن رہے ہیں. تو یہ رویہ بہت ضروری ہے, بجائے کہ اس کی کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے یا یہ چیز بھی کوئی بتانے والی بات ہے. آپ کو کیا پتا کہ کون سی چیز اصل میں آپ کو فائدہ دے سکے. تیسری چیز فلٹرنگ. فلٹرنگ یہ کیا تعصب ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو ڈیٹیلز کو چھوڑ دے اور صرف نیگیٹو چیز کو فلٹر کر کے لے لے. اور یہ بھی ہمارا دماغ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر کر رہا ہوتا ہے. بہت سی پازیٹیو چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں, بہت سی مثبت چیزیں, لیکن سب ہمیں صرف جو ہے وہ منفی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, نیگیٹو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے اپنی زندگی میں بھی اور اس لیکچر کے دوران. چوتھی چیز ہے جمپنگ ٹو کنکلوژن. جمپنگ ٹو کنکلوژن جیسا کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے, بہت واضح ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان فوراً سے ایک چیز اخذ کر لے اس سے پہلے کہ وہ کوئی مثال سنے یا اس سے پہلے کہ وہ بات کو صحیح سے سمجھے. تو یہ چیز بھی ہمیں زندگی میں بہت نقصان دیتی ہے. along with curse of knowledge کہ ہم کہیں تو بات مجھے پہلے ہی پتہ ہے, دوسرا ہم اخذ بھی کر لیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے اس سے میں یہ اخذ کر لوں. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے انسان کو, بہت جلدی کوئی بات اخذ نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ایک بات کے کئی پہلو نہ دیکھ لے اور دوسرے کی بات بھی نہ سن لے. اور پانچویں جو چیز ہے بہت ضروری ہے کہ مجھے کو مسیحا مت سمجھیے گا. اکثر ہمیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ صرف آپ کے ساتھ ڈسکس ہو کے حل ہو سکتا ہے. تو یہ جملہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا. کئی لوگ ہیں وہ بہت مشہور سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن وہی مسئلہ ایک عام سے قاری صاحب مسجد میں امامت کرانے والے اسے حل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ گائے کو ذبح کرو. وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کرتے تھے, کام ہو جانا تھا. لیکن وہ پرفیکشن میں لگ گئے. اچھا کیسی ہونی چاہیے, کلر کیا ہونا چاہیے, پریگننٹ ہونی چاہیے. جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے معاملہ مشکل ہوتا گیا. مسئلہ اللہ نے حل کرنا, توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. یہ بات بہت اہم ہے. کسی بھی لیکچر سے پہلے اسپیکر پہ توکل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی لیکچر سے پہلے اسپیکر کو مسیحا نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل ہم سب انسان ہیں, ہم سب کی زندگیوں میں مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں. یقین کریں کئی لوگ ہم سے بہت سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو میں چپ ہو جاتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو کیا جواب دوں, کیونکہ ہماری زندگی میں بھی بہت سے مسائل ہیں. اصل میں مسئلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حل کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں, نفسیات کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ جو مجھے امید ہے کہ آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا زندگی میں. تو یہ 5 چیزیں جی زندگی میں بھی اوائڈ کرنی چاہیے اور ویسے بھی آج کے لیکچر میں ہم اوائڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اسپیشلی لاسٹ کہ توکل صرف اللہ رب العالمین کی ذات میں, اور یہی توحید کا تقاضا ہے کہ مسئلہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حل کرنا ہے. اصل آگے کریں گے. اچھا جی کچھ کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں, نفسیات کے کانسیپٹس کو, اس سے پہلے کہ مین بات پر آئیں. اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر وہ ہو گیا تو مجھے لکھر بھی دے دیجیے. اچھا یہ میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ جو بیچ میں سرکل ہے یہ اصل میں اورنج کلر کا, آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا, تو رائٹ سائڈ والا یہ بیچ کا سرکل بڑا ہے کہ لیفٹ سائڈ والا بڑا ہے؟ آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سے والا بیچ والا سرکل جو دائرہ ہے وہ کون سے والا بڑا ہے, رائٹ کے لیفٹ؟
राइट वाला एकदम से देखने में राइट वाला लगता है, लेकिन ये दोनों सेम है, इन दोनों का साइज सेम है। ये कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, इल्यूशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बात वाज़ेह करने के लिए। वो बात ये है कि बहुत आसान है दिमाग के लिए एक चीज को गलत समझना। देखें, कई मौक़ों पे हम बातें गलत समझ रहे होते हैं, गलत इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बात होती नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग हमें वो चीज दिखा रहा होता है। और मैंने आपको साबित किया इस पिक्चर से। देखिए, जो राइट वाला सर्कल है, आपके राइट वाला, उसके इर्द गिर्द छोटे ब्लैक सर्कल है, जो लेफ्ट वाला है उसके इर्द गिर्द बड़े ब्लैक सर्कल है। सिर्फ इर्द गिर्द की चीजें चेंज करने से वो जो असल चीज है, देखें, वो डिफरेंशिएट हो गई। तो ये हमारे दिमाग का धोखा कहलाता है। इसी तरह एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ, आगे कीजिएगा। ये लाइंस आपको क्या लगता है, बिल्कुल सीधी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या टेढ़ी हैं? देखने में टेढ़ी है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सीधी हैं, 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये जो वर्टिकल है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। ये असल में इस तरह है, इस तरह ये लाइन, लेकिन इनके कलर्स कुछ ऐसे हैं, इनकी शेप कुछ ऐसी बनी हुई है, इनके अंदर डिटेलिंग कुछ ऐसी है कि आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये टेढ़ी है, और आप लोगों को बकायदा ये तैरती हुई भी शायद नजर आए, ठीक है। ये अगेन एक दलील है इस बात की कि ब्रेन के लिए धोखा खाना बहुत आसान है। अगली तस्वीर। अच्छा, ये कौन सा एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर वाली बड़ी है कि नीचे वाली बड़ी है? हॉरिजॉन्टल नीचे वाली बड़ी लग रही है, लेकिन अब आप आगे देखिए, एक क्लिक कीजिएगा आगे, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। ऊपर वाली इसलिए छोटी लग रही है क्योंकि उसके एरोज उन्होंने इस तरह से लगाए हुए, नीचे वाली बड़ी इसलिए लग रही, उसके एरोज की उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये सारी तस्वीर का लुभाव ये है कि बहुत आसान है ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए, किसी चीज को गलत परखना। इसलिए ये जुमला कि पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, गलत जुमला है। और अक्सर हम पहले इंप्रेशन पे चीजों को परख रहे होते हैं, और वो परखते परखते हम बदगुमानी की तरफ भी चले जाते हैं। कि मिसाल के तौर पे उन्होंने मुझे इस तरह देखा, या मुझे उनसे वाइब्स आ रही, वाइब्स को हम बहुत मानते हैं कि मुझे उससे वाइब्स गलत आ रही है। और अक्सर ये फैमिलीज में होता है कि उन्होंने बात की तो इसका मतलब असल में ये है। भाई, आपको कैसे पता उसका मतलब ये है? या आप तक कोई न्यूज पहुंची, आपको कैसे पता है वो न्यूज सही है कि गलत है? तो अक्सर हम चीजों को गलत परख रहे होंगे, और हमारा ब्रेन में अच्छी खासी कैपेबिलिटी है गलती करने की, ठीक है। आगे करते जाइए, आगे ये जितनी तस्वीर की मैंने दिखा दी, ये भी उसका भी यही मकसद है, तो आगे करते जाइए, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कहाँ पे रोकना जी। अच्छा, दूसरी चीज, पहली चीज हमने देखी, पहली चीज को हम ये कहेंगे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कि हमारा ब्रेन चीजों को गलत इंटरप्रेट करने की पूरी ताकत रखता है, गलत इंटरप्रेट करने की। इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसीलिए हम ये दुआ करते हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले या रब पलक झपकने के भी ना कीजिए, यानी उसके हवाले इतना भी ना कीजिए कि पलक झपकने वाला मोमेंट, क्योंकि नफ्स और दिमाग गलत फैसले कर सकता है, गलत इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट तो इवन आप घर में भी कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ये है कि दो दोस्त आमने सामने बैठ जाएं, दो लोग, ये जो सामने वाला है इसके हाथ में एक पेन होगा या एक बॉल पॉइंट होगा, जो भी है, ये 5 बार इस तरह करेगा, टेबल पे 5 बार इस तरह करेगा। ये करने से पहले जो है वो बंदा जो सामने बैठा है वो अपनी पल्स रेट चेक करेगा, जो ये आजकल घड़ियां होती हैं इनमें पल्स रेट आ जाती है, तो पल्स रेट अपनी चेक करेगा किस चीज से पहले, जब 5 बार वो दोस्त यूं करेगा। उसके बाद जब वो 5 बार यूं करेगा तो ये जो सामने वाला है ये एक टांग पे खड़ा हो जाएगा, जैसे कि तस्वीर में ये एक टांग पे इस तरह से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब ये खड़ा होगा 30 सेकंड के लिए, उसके बाद ये अपना हार्ट रेट पल्स रेट चेक करेगा, तो कुछ बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, खड़ा हुआ है, थोड़ी एंजाइटी होगी, स्ट्रेस आएगा, तो पल्स रेट इसका बढ़ चुका होगा। ये चीज 4 बार रिपीट होगी,
یعنی یہ اسی طرح کرے گا, یہ پھر بیٹھ جائے گا, اس کی پلس ریٹ جب یہ ریلیکس ہو جائے گا چیک ہوگی, اس کے بعد وہ دوست دوبارہ یوں کرے گا 5 بار, اور یہ دوبارہ اسی طرح ٹانگ اٹھائے گا 30 سیکنڈ کے لیے, تو یہ 4 بار ریپیٹ کرنا ہے. یعنی پلس ریٹ چیک ہو رہی ہے ٹانگ اٹھانے سے پہلے اور ٹانگ اٹھانے کے بعد, اور واضح فرق ہے پلس ریٹ میں. ظاہر ہے کہ اس کی جو دل کی دھڑکن ہے, پلس ریٹ دل کی دھڑکن ہے, اس کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ بڑھ گئی ٹانگ اٹھانے کے بعد. اب ایکسپیریمنٹ یہ کہ 5ویں بار وہ جو اس کا دوست ہے جو سامنے بیٹھا ہے وہ پین کو 5 بار یوں کرے گا اور اس نے کھڑے نہیں ہونا, اس نے اپنی پلس ریٹ بیٹھے بیٹھے ہی دیکھنی ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کی پلس ریٹ بڑی ہوگی لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے, وہ کھڑا نہیں ہوا لیکن اس کی دل کی دھڑکن بلا وجہ بڑھ گئی. اس ایکسپیریمنٹ سے کیا ثابت ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشننگ یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے, آپ کا جو برین ہے, وہ ریئلٹی اور ایلوژن میں فرق نہیں کر سکتا. اصل میں اس کو سائیکالوجی میں جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے دماغ کا کوئی دماغ نہیں ہے. Your brain has no mind, یہ جملہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے دماغ کو نہیں پتا کہ ریئلٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور ایلوژن کیا ہے, دھوکا کیا ہے. اصل میں دماغ کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا, اس ساؤنڈ کے ساتھ, وہ جو 5 بار انہوں نے اس طرح سے کیا, اس کی وجہ سے دماغ نے سگنل بھیج دیا دل کو, دل کی دھڑکن بڑھ گئی, حالانکہ وہ کھڑا نہیں تھا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی, جب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں بالکل کلیئر آتے ہیں, نہ کوئی شوگر, نہ کوئی بلڈ پریشر, نہ کوئی ہارٹ ڈیزیز, نہ کوئی لیور ڈیزیز, سارے ٹیسٹ کی. لیکن اس کے باوجود ان کا دل جو ہے وہ انہیں لگتا ہے جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے, جیسے انہیں لگتا ہے کہ مجھ کو لیور ڈیزیز ہو گئی ہے, یا میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, جبکہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف اینگزائٹی ہوتی ہے, اور اینگزائٹی کی وجہ سے ان کو وہ سمپٹمز آتے ہیں ان کے جسم میں جو بیماریوں کے سمپٹمز ہیں. اور اس ایکسپیریمنٹ سے پروو ہو رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کیونکہ ان کا دماغ شاید کسی ایسے ٹریگر سے, کسی ایسے ٹراما کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکا ہے کہ جب بھی وہ ٹریگر سامنے آتا ہے تو ان کو وہ چیز فیل ہونے لگتی ہے, حالانکہ وہ چیز ریئل میں نہیں ہے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اگر وہ اوور تھنکنگ کرے گا ایک چیز کے بارے میں, سوچتا جائے گا, سوچتے جائیں گے ہم ایک چیز کے بارے میں, تو ہمارے وہ نیگیٹو کیمیکلز نکلنے لگ جائیں گے جو ڈینجر کے کیمیکل ہیں, جیسے کورٹیسول. کورٹیسول ریلیز کر دے گا ہمارا دماغ. کیوں؟ کیونکہ دماغ کو یہ نہیں پتا کہ یہ محض سوچ ہے, دماغ کو یہی پتا ہے کہ یہ واقعی خطرے میں ہے, یہ واقعی اس ڈینجر سچویشن میں ہے. تو یہ چیز بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے. اسی لیے دیکھیں کئی لوگ, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, اور وہ مسئلہ بھی آیا بھی نہیں ہوتا, دور دور تک اس مسئلے کے چانسز بھی نہیں ہوتے, لیکن وہ سوچ سوچ کے انہیں ڈپریشن ہوتا ہے, سوچ کے انہیں انگزائٹی ہونے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کیمیکلز جو انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہیں, یا وہ سارے سمپٹمز جو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہیں, یا وہ سارے سمپٹمز جو جسم کے کسی اور حصے کی خرابی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ سمپٹمز انہیں آنے لگ جاتے ہیں صرف سوچ کے. تیسری چیز انکانشیس, لاشعور. دیکھیں اس میں یہ فروئڈ کی جو سائیکالوجی ہے اس پہ تھوڑی روشنی میں ڈالتا ہوں. سیگمنڈ فروئڈ ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس نے لاشعور کی بات کی تھی کہ ہمارے دماغ میں ایک بہت اچھا خاصا پورشن ہے لاشعور کا, انکانشیس کہتے ہیں اس کو. لاشعور میں اکثر ہم کچھ خیالات اور کچھ اپنی پینفل میموریز, تکلیف دہ یادیں, وہ بھیج دیتے ہیں سالو کیے بغیر, انہیں ریزالو کیے بغیر. اور یہ بات حقیقت ہے. دیکھیں کئی لوگ انہیں بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونے لگتی ہے, پینک اٹیک ہونے لگتا ہے, انگزائٹی ہونے لگتی ہے, وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی وجہ کیا ہے. لیکن بعد میں جب انہیں کھریدا جاتا ہے, ان سے گفتگو کی جاتی ہے, ان سے بات کی جاتی ہے, تو پتہ لگتا ہے یہ کوئی چائلڈہڈ کا ٹراما ہے جو اصل میں انہوں نے لاشعور میں بھیجا ہوا ہے اور اس کو ریزالو نہیں کیا تھا, یعنی اس کو حل نہیں کیا تھا. یعنی بچپن میں کوئی ایسا حادثہ, زیادہ تر بچپن کے حادثات ہوتے ہیں, بچپن کے ٹراماز ہوتے ہیں جو بعد میں جا کے تنگ کر رہے تھے, یا انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی لیکن وہ زیادتی کر کے بھول چکے ہوتے ہیں, اور اس زیادتی کو نگیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ دماغ جو ہے وہ سٹریس میں آتا ہے جب کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, تو ڈیفنس میکینزم ہمارے جو دماغ کا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس میموری کو, اس یاد کو بھلانے کے لیے اس کو لاشعور میں بھیج دیتا ہے. لاشعور کی مثال اس نے اس طرح سے دی, جیسے ابھی پکچر صحیح سے کلیئر نہیں ہے,
کہ دماغ کا بہت سا حصہ پانی کے نیچے ہے. اس نے ایک سمندر کی مثال دی کہ سمندر کے اوپر دماغ کا کچھ حصہ ہے, وہ ہے کانشیس مائنڈ, شعوری دماغ, جو آپ کے کنٹرول میں ہے. بہت سا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جہاں پہ سوچیں پیدا ہوتی ہیں, جہاں سے انگزائٹی جنریٹ کرتی ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی یاد کو یا کسی چیز کو لاشعور میں بھیج دیتے ہیں اور بعد میں وہ انگزائٹی کی شکل میں باہر آتا ہے. دیکھیں, اس میں آپ کو کئی مثالیں دیتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو بہت زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہو رہی ہے بلا وجہ. اس کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو اس کی زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اس کے باوجود اس کو بہت ڈر سا لگتا ہے. اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت خوف آتا ہے, بیٹھے بیٹھے بے چینی ہوتی ہے. آخر کیا وجہ؟ لیکن جب آپ اس سے مزید ڈسکشن کرتے ہیں, کھریدتے ہیں, تو وجہ یہ پتہ لگتی ہے کہ وہ اتنی مشکل پڑھائی کر رہا ہے, MBBS کر رہا ہے, جو اس سے ہو نہیں رہا, اور وہ پھر بھی کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ماں باپ کا بھی اس میں بہت پریشر ہے. مائنڈ نہ کیجیے گا, ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے. اور اس کا نہ کیلیبر ہے بیچارے کا کرنے کا, نہ وہ محنت اتنی کر پا رہا ہے, اور اس کے فیل ہونے کے چانسز ہیں. لیکن وہ لاشعور میں بھیج رہا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے, کوئی بھی میری زندگی میں مسئلہ نہیں ہے. بٹ مسئلہ تو ہے, وہ چیز اس کو تنگ کرتی ہے لاشعور میں جانا, اور اس وجہ سے اس کو یہ پرابلمز آ رہے ہیں, انگزائٹی آ رہی ہے, اس کا غصہ تیز ہو رہا ہے, اس کو اریٹیٹڈ موڈ ہو رہا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے یہ سب کس لیے ہو رہا ہے, لیکن اصل میں یہ اس لیے ہو رہا ہے. اور یہ چیز بہت ہڈن ہوتی ہے, بہت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں, وہ مسئلہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن حل کچھ اور مسئلہ کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے ایک ہمارے آپ کو دیکھا واقعہ ہے, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی چچی, ان کو بہت کچھ مسئلے آئے. اب یہ چیز بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن سلیکشن بائس نہ کیجیے گا. میں نے شروع میں سمجھایا ہے کہ سلیکشن بائس ایز آڈینس آپ نے نہیں کرنی کہ اپنی پسند کی بات لے لی اور باقی چھوڑ دی. تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں بہت دورے بھی پڑتے تھے, غصہ بھی بہت شدید آتا تھا, اور ان میں اتنی جان آ جاتی تھی کہ وہ بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے مارتی تھی. تو ظاہر ہے کہ کچھ راکی بھی آئے اور انہوں نے دیکھا مختلف قسم کے راکی ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ ان پر جنوں کا ایک قبیلہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. تو کافی زیادہ دم بھی ہوا, رقیہ بھی کیا گیا ان پہ. ہم جادو کا انکار نہیں کر رہے, نہ جنات کا انکار ہے, نہ رقیہ کا انکار ہے. ان کی حقیقت بالکل ہے اور یہ ان کی امپورٹنس اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جب ایک ماہر نفسیات کو دکھایا گیا تو ان سے بات کر کے یہ پتہ لگا کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں, خاندان میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اور یہ برداشت کرتی رہی ہیں. لاشعور میں بھیجتی رہی. اور لاشعور کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, جس طرح ایک سوئمنگ پول کی کیپیسٹی ہوتی ہے, پھر پانی باہر آ جاتا ہے. تو اب ہوا ایسے ہے کہ ان کا وہ لاشعور, اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, اور اب یہ پھٹ پڑی ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس سے بیان کریں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو بتائیں, جس کی وجہ سے اب یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے. ہم لوگ جب ہمیں کسی چیز کا ریئیکشن نہیں سمجھ آتا تو کسی اور طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہم ریئیکٹ کسی اور طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے, وہی سلیکشن بائس ہے کہ اپنے اوپر لگا لیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ مت کریے گا. یہ بہت ایکسٹریم کیس میں نے آپ کو سنا ہے, بہت ہی ایکسٹریم کیس, ان کے ساتھ بہت ایکسٹریم ہوتا تھا. تو یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ ہمارا جو لاشعور ہے وہ بہت سیکریٹو انداز میں جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اصل میں مسئلہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں انریزالوڈ کنفلکٹ, یعنی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہوگا. تو پہلے دیکھیں اس کو حل کرنا پڑے گا. جب تک اس کو حل نہیں کریں گے, مثال کے طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو معافی مانگنی پڑے گی, اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. ادروائز وہ چیز انگزائٹی بن کے سامنے آئے گی. آپ جتنا مرضی انکار کر لیں, آپ جتنا مرضی اپنے دماغ کو سمجھا لیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا, میرا نہیں قصور, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر قصور ہے تو معافی مانگنی چاہیے. اس کے بعد کچھ اور فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں برین کے. دیکھیں, ہمارے برین میں نیورونز ہوتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں شاید تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے آپ کے لیے, لیکن یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ان باتوں سے آپ کو اگلی باتیں بہت اچھی سمجھ آئیں گی, اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں. ہمارا جو دماغ ہے
اس میں جو نرو سیلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیورونز. نیورونز ہمارے دماغ میں بلین ہے, تقریباً بلین سے بھی زیادہ ہے, یعنی 100 کروڑ سے بھی زیادہ نیورون پائے جاتے ہیں. اور جب ہم کوئی سوچنا شروع کرتے ہیں تو اس سوچ سے متعلق وہ نیورونز آپس میں ایک پاتھ وے بنا لیتے ہیں, ایک روڈ بنا لیتے ہیں, باقاعدہ ایک پورا پاتھ وے بن جاتا ہے اس سوچ سے متعلق. اور جب وہ سوچ تھوڑی سی ڈیولپ ہوگی ہماری مائنڈ میں تو الیکٹریکل سگنل ٹریول کرتا ہے اس پاتھ وے سے, اور وہ الیکٹریکل سگنل پھر ہمارے مسلز کو, ہمارے آرگنز کو میسج بھیجتا ہے اس سوچ کے حوالے سے, اور ہمارا پھر رویہ وہی ہوتا ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ہم بہت اوور تھنکنگ کرنے لگیں گے اور غم کرنے لگیں گے ہر بات پہ, دیکھیں جیسے اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا پریشان ہونا فطری ہے, لیکن پریشان رہنا فطری نہیں ہے. پریشان ہونے میں اور پریشان رہنے میں بہت فرق ہے. پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے. ایون انبیاء پریشان ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی ایسی خبر ملتی تھی یا دکھ ملتا تھا. لیکن مستقل پریشان رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پریشانی کا پاتھ وے بنا رہے ہیں نیورونز کے تھرو, اور آپ کو پھر عادت ہو جائے گی پریشان رہنے میں, کیونکہ آپ کے برین نے وہ پاتھ وے بنا لیا ہے پریشان رہنے میں. پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو پریشانی ہوا کرے گی, کیونکہ جب بھی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے آپ کا وہ پاتھ وے, وہ روڈ ایکٹیو ہوگی سب سے پہلے آپ, کیونکہ آپ نے وہ روڈ بنا لی ہے دماغ میں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ غصہ انہیں بہت آتا ہے, کیونکہ وہ غصے پہ کنٹرول ہی نہیں کرتے, انہوں نے کبھی غصے کو کنٹرول کیا ہی نہیں ہوتا. تو غصہ ہو کے ان کا غصے کا پاتھ وے بن چکا ہوتا, انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے؟ کیا زبردست آنسر ہے, سائنٹیفک آنسر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت کرنے سے آتے ہیں. کتنا خوبصورت آنسر ہے, یہ مائنڈ سائنسز کا آنسر ہے. بھائی برداشت کرنا پریکٹس کر دو, برداشت آ جائے گی. یہ بالکل اسی طرح کوئی پوچھے کہ سر مسل کیسے بنے گا, بھائی مسل جم جانے سے بنے گا. مشینیں نہیں اٹھاؤ گے مسل کیسے بنے گا؟ لاجیکل بات, obvious سی بات. غصہ کنٹرول کرو گے نہیں, کیسے کنٹرول ہوگا؟ برداشت پیدا کرو گے نہیں, کیسے برداشت آئے گا؟ صبر کرنا سیکھو گے نہیں, صبر کیسے آئے گا؟ صبر کرنا سیکھو گے تو پاتھ وے بنے گا نا, صبر برداشت کرنا سیکھو گے تو برین میں برداشت کا پاتھ وے بنے گا. اور جب وہ پاتھ وے تگڑا ہو گیا ایک چیز کو بار بار کرنے سے تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ایک چیز کو 40 دن آپ کو پریکٹس کرنا چاہیے, 40 دن, اور 40 دن آپ کریں گے تو اس کا پاتھ وے بن جائے گا اور وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی, عادت بن جائے گی. اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے جن لوگوں کو لت لگی ہوئی ہے غم میں رہنے کی, یہ بھی ایک لت ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ بھی ایک نشہ ہے غم میں رہنے کا. یہ بھی ایک نشہ ہے اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا, ہر بات میں اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا. یہ بھی ایک نشہ ہے کہ ہر بات پہ غصے ہونا, ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کرنا. اب سوچیں ہم میں سے جو سالوں سال یہی چیز کر رہے ہیں, تو ان کا پاتھ وے کیسا بن چکا ہے, کتنا اسٹرانگ پاتھ وے ہم نے بنا لیا ہے اس کے حوالے سے. تو ڈپریشن, اینگزائٹی اسی طرح جنم لیتی ہے جب ایک چیز سوچ کے ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. یہ بات بہت ضروری ہے جاننا. اس سے اگلی بات, جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے نا, what fires together wires together, یعنی اس سے مراد یہ کہ جو چیز بار بار سوچی جائے گی اس کی وائرنگ بن جائے گی آپس میں, نیورونز کی وائرنگ آپس میں بن جائے گی, نیورون کے کنیکشن بن جائیں گے آپس میں. ٹھیک ہے, اوکے. فوکلزم, اگلی بات, اگلا کانسیپٹ ہے فوکلزم. فوکلزم کیا ہے کہ جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہو گرو کر جاتی ہے. یہ تو ایک لاجیکل سی بات ہے, اور اس کو میں ایک تصویر سے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ تصویر دیکھیں, ہمارے سامنے پازیٹیو چیزیں بہت ہیں, گڈ چیزیں, لیکن ہماری ساری توجہ چھوٹی سی ایک نیگیٹو چیز کو ہوتا ہے, چھوٹی سی جو نیگیٹو چیز, اور یہ چیز کو جب ہم میگنیفائی کریں گے میگنیفائنگ لینس لے کر, تو یہ چیز obvious سی بات بڑی ہو جائے گی, اور جب بڑی ہو جائے گی تو ہم پر حاوی ہو جائے گی, اور اس سے پھر ناشکری آئے گی. ناشکری اسی طرح جنم لیتی ہے نا کہ ساری اچھی چیزوں کو چھوڑ دو اور صرف بری چیز پہ نظر رکھو. اور نیچرلی میں آپ کو بتاؤں, انفارچونیٹلی ہمارا دماغ نیگیٹو کو جلدی پکڑتا ہے. یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے. دیکھیے یہ اس لیے ہے ضروری
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے درکار ہے اللہ کو کہ انسان جہاد کرے. جہاد میں نفس اور کیا ہے؟ اگر اچھائی فوراً سے نظر آ جائے گی اور اچھائی فوراً سے پک ہو جائے گی تو پھر جہاد کہاں ہے برائی کے خلاف؟ تو اسی لیے برین شاید برائی کو جلدی پک کرتا ہے, نیگیٹیوٹی کو جلدی پک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں فوکلزم, کہ وہ فوکس زیادہ برائی کی طرف کرتا ہے, نیگیٹو کی طرف کرتا ہے برین. اس کے کئی ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں, جیسے ایک ٹیچر ایک کلاس روم میں داخل ہوا اور اس نے ایک بہت بڑا وائٹ بورڈ تھا. انشاءاللہ آپ کو مزید باتیں سمجھ لگتی جائیں گی. تو فوکلزم. اگلی چیز ٹاکسک پازیٹیوٹی, یہ بھی ایک کانسیپٹ سمجھ لیں. یہ سارے کانسیپٹس انشاءاللہ آج آپ سمجھ کے جائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنی سوچوں کو ڈیولپ کرنے میں اور مشکلات سے لڑنے میں. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ ہوتا ہے, جیسے کہ آپ جملے سے بھی سمجھ گئے ہوں گے ان الفاظ سے, ٹاکسک کہتے ہیں بہت ہی پوائزنس چیز کو, خراب چیز کو. پازیٹیوٹی ہوتا ہے مثبت جو سوچ. ٹاکسک پازیٹیوٹی وہ رویہ ہے کہ ایک انسان کو کہا جائے کہ بھائی تم ہر وقت پازیٹیو رہو, یعنی نو میٹر کوئی مشکل ہے بس مسکراؤ. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بس مسکرانا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ چیز فطری نہیں ہے, غلط ہے, غلط ہے. سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہیلدی ہیومن بینگ وہ ہے جس کی پازیٹیو ٹو نیگیٹو ایموشن 3:1 ہوتا ہے. یعنی اگر 3 پازیٹیو ایموشن ہے تو 1 نیگیٹو ایموشن ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پازیٹیو ایموشنز کیا ہیں؟ جوائے, ہیپینس, گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں شکر گزاری کو, یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے, شکر گزاری. آپٹیمزم, آپٹیمزم کہتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں پر امید ہونا, اس کو کہتے ہیں آپٹیمزم, یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اسی طرح ہوپ, امید, یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. نیگیٹو ایموشنز کیا ہیں؟ غصہ. نیگیٹو ایموشن کیا ہے؟ غم. نیگیٹو ایموشن کیا ہے؟ سٹریس. تو غصے, غم اور سٹریس کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنا تو پاسبل ہی نہیں. تو ہم کسی سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ خوشی نہیں رہتے, ہر وقت خوش رہیں, تو دیکھیں یہ بھی ایک ان ریئل ایکسپیکٹیشن ہے. لوگ غمزدہ ہوتے ہیں اور غم آتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی. اور یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہوتا ہے. ہم لوگوں کی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو رد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہیں ہر وقت ہی جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں ایسے الفاظ ہمیں نہیں کہنے چاہیے. کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بڑے سیریس ہوتے ہیں اور ان پر توجہ دینی چاہیے اور اگلے بندے کی بات سمجھنی چاہیے, اس کی بات کو سمجھنا چاہیے. تو ٹاکسک پازیٹیوٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا جو کنسیپٹ ہے کوگنیٹو ٹرائنگل, میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا یہ کیا ہے. دیکھیں کوگنیٹو سائیکالوجی یہ پوری نفسیات کی ایک فیلڈ ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر چیز سوچوں سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ ٹرائنگل کے تھرو وہ چیز سمجھاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر ہے سوچ, تھاٹس. تھاٹس کہتے ہیں سوچ. سوچ سے جنم لیتی ہیں فیلنگز. سوچ سے جنم لیتی ہیں فیلنگز کہ ہاؤ آئی فیل, مجھے محسوس کیسا ہو رہا ہے, احساس. اور احساس سے جنم لیتا ہے رویہ. یعنی جو آپ کی سوچ ہوگی وہ آپ کا احساس ہوگا, وہ احساس آپ کا رویہ بن جائے گا. اور یہ اسی طرح ٹرائنگل چلتا رہے گا. یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ یور تھاٹس, اٹس آل اباؤٹ یور تھنکنگ. سوچ کی گیم ہے جی ساری کی ساری. اسی لیے جب آپ کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ایسا ماہر نفسیات جو اس اسکول آف تھاٹ کا ماہر ہے, کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ کا, وہ بس آپ کی سوچ پہ کام کرے گا, وہ آپ کی سوچ بدلے گا. مثال کے طور پر کوئی اس کو جا کر یہ جملہ کہے کہ اس دنیا میں محبت ہے ہی نہیں. اب ظاہر ہے اس جملے کے پیچھے کچھ کڑوا ایکسپیرینس ہے, کچھ کڑواہٹ ہے. ہو سکتا ہے ان کو محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے ان کو اپنوں سے کبھی محبت نہ ملی ہو سکتا ہے ان کے والد نے کبھی انہیں محبت نہ دی ہو سکتا ہے والدہ نے کبھی محبت نہ دی ہو, جس کی وجہ سے ان کا یہ بلیف بن چکا ہے کہ محبت ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا میں. تو وہ ماہر نفسیات کیا کرے گا کہ ان میں پازیٹیوٹی ڈالے گا, ان کو کہے گا کہ محبت ہے, ان کی سوچ بدلنے کی کوشش کرے گا اور ان کو دلائل دے گا اس کے اوپر کہ نہیں محبت کی جاتی ہے, محبت ہمیں ملتی ہے. میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جا سکتی ہے, انسانوں کی مثال دی جا سکتی ہے. تو اس کی سوچ پہ کام کرے گا. تو یہ آپ سمجھ لیجئے بات کی بنیادی ہے کہ واقعی ہی سوچ سے کام. اس کی مثال جو ہے وہ اشفاق احمد دیتے ہیں, بڑے خوبصورت مثال ہے, آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک روڈ پر کنکریاں ہیں تو اچھا جوتا پہن کر روڈ پار کی جا سکتی, صحیح ہے.
اگر ایک روڈ پہ کنکریاں ہیں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار ہو جائے گی، اچھا اسٹرانگ جوتا. لیکن اگر جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری روڈ پار ہوگی. یعنی اگر دماغ میں ہی ایشو ہے، سوچ میں ہی ایشو ہے. ایک بندے نے قسم کھا لیا میں نے کچھ نہیں رہنا، ایک بندے نے قسم کھا لیا میرا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، ایک بندے نے قسم کھا لی ہوئی ہے کہ جو ہے ویسے ہی ہے، ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میں تو ایسی ہی ہوں یا میں تو ایسا ہی ہوں. تو پھر اس کو چینج کرنا، اس کو تبدیل کرنا یا اس کو سمجھانا، وہ تو پھر سوچ کا مسئلہ آ گیا. تو اس لیے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ سوچ کو درست کرتے جا گے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا دین سوچ پر بہت توجہ دیتا ہے، بہت توجہ دیتا ہے. وسوسوں کی پوری ایک فیلڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ پڑھنا سکھایا جب وسوسے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے اٹھنے کا حکم دیا جس جگہ پہ نیگیٹو سوچ آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت سوچ کی ترغیب دلائی. کتنی حدیث آپ کو مل جائیں گے. مثبت جملے کہنے چاہیے، نیگیٹو جملے نہیں کہنے چاہیے. یہ جملہ ٹھیک ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے منہ پہ کہ میں برباد ہو گئی یا برباد ہو گیا، تباہ ہو گئے. انسان ہے، آ سکتا ہے. وہی بات ہے ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی نہیں ہم یہاں کہیں گے کہ نہیں آنا ہی نہیں چاہیے، آ جاتا ہے، انسان ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ وہ جملہ ریپیٹ کرتے جائیں گے تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس جملے سے ریلیٹڈ پاتھ وے بن جائے گا برین میں، اور پھر آپ کو یہی لگے گا کہ آپ واقعی برباد ہیں، آپ کو پھر یہی لگنے لگے گا کہ آپ واقعی تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ کچھ میں نے ایسے کانسیپٹ دیکھے آپ کو بتائے ہیں جو نفسیات کے بڑے زبردست کانسیپٹ ہیں، جو شروع میں آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو انشاءاللہ ابھی آگے جو ہے وہ ریوائز بھی کر لیتے ہیں. شروع سے اگر ہم دیکھیں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائیں. سب سے پہلی بات جو میں نے دیکھی آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی، یہ کچھ پکچر دکھا کر، کہ دماغ بہت ایزیلی دھوکہ کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دماغ کبھی کبھی آپ کو وہ چیز دکھا رہا ہوتا ہے جو سچ نہیں ہوتی. اس لیے بہت زیادہ اپنے دماغ پر ریلائی کرنا، اس سے بدگمانی بھی پیدا ہو سکتی ہے. دلیل چاہیے ہوتی ہے کسی چیز کو حتمی سمجھنے کے لیے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلہ کچھ نہیں ہوتا، اور یہ میں نے آپ کو کلاسیکل کنڈیشننگ سے مثال دی ہے، لیکن ہماری بلا وجہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے، بلا وجہ بلڈ پریشر فیل ہو رہا ہوتا ہے، بلا وجہ کسی جسم کا حصہ دکھنے لگ جاتا ہے، ٹیسٹ سارے کلیئر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ایکسپیریمنٹ سے سمجھیں کہ دیکھیں جب اس شخص نے جو اس کے سامنے بیٹھا تھا 5 بار پین کو اس طرح کیا لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا، اس کے باوجود اس کی ہارٹ ریٹ تیز ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس ساؤنڈ سے، وہ جو ساؤنڈ تھا پین کا، اس کے ساتھ اس کے دماغ نے ایسوسیشن بنا دی کہ جیسے یہ ساؤنڈ نظر آئے گا تو تم نے اپنی ہارٹ بیٹ بڑھا دینی جیسے یہ ساؤنڈ تمہیں سنے. اسی طرح زندگی میں ہم ایسوسیشنز کریٹ کر رہے ہیں. یعنی جیسے کوئی شخص سامنے آئے گا ہمیں ایک دم سے پینک اٹیک ہو جائے گا. اور یہ ریئل ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے بہت ہی نیگیٹو میموریز جڑی ہوتی ہیں کسی انسان سے، اور وہ پینک اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان، اس کا فائدہ کیا ہے سمجھنے کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم آپ پرابلم کو ٹریک آؤٹ کر لیں گے کہ پرابلم یہ ہے. پرابلم کچھ اور نہیں ہے، جادو نہیں ہوا ہوا. پرابلم یہ نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ کسی راکھی کی ضرورت ہے. اگین انکار نہیں کر رہے، لیکن پرابلم اصل میں آئیڈینٹیفائی یہ ہو گیا کہ یہ نیگیٹو ایسوسیشن میری کسی چیز سے ہوئی ہے، اس چیز کو بدلنے کی میری ضرورت ہے یا اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاشعور میں کچھ بیٹھا ہوا ہے جو ابھی تک میں نے سالو نہیں کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. انکانشیس کی جو میں نے بات کی، کوئی بیڈ میموری ہے، بری یادیں ہیں، کوئی بچپن کی چیز ہے، اس کو سالو کرنا چاہیے، ریزالو کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ پاتھ ویز بناتا ہے، نیورل پاتھ ویز. ٹھیک ہے، جو ہم زیادہ سوچیں گے اس کی روڈ بن جائے گی، اس کا پاتھ وے بن جائے گا. نیگیٹو سوچیں گے نیگیٹیوٹی کا پاتھ وے بن جائے گا. اگر زیادہ سوچیں گے، کبھی کبھی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے. لیکن اگر عادت بنا لیں گے نیگیٹو سوچنے کی، عادت بنا لیں گے غم زدہ رہنے کی، پریشان رہنے کی، تو پھر اس کا پاتھ وے ہم بنا دیں گے اور پھر پریشان ہی رہیں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جی فوکلزم. فوکلزم کہتے ہیں کہ جس چیز پہ فوکس کیا جائے وہی چیز گرو کر جائے. اور یہ بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ اگر آپ پریشانی پہ فوکس بہت کریں گے تو وہ اور بڑھ جائے گی. اسی طرح آپ جو ہے نیگیٹیوٹی پہ اور فوکس کریں گے وہ اور بڑھ جائے گی. اس میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا اور ٹاکسک پازیٹیوٹی کی بات کی.
کہ یہ سمجھنا کہ ایک بندہ 100% پازیٹیو ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح کے تانے نہیں دینے چاہیے. اسی طرح میں نے آپ سے بات کی کوگنیٹو پرائمری کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہی اس کا رویہ بن جاتا ہے. تو اپنی سوچوں پہ بہت زیادہ غور انسان کو کرنا چاہیے اور سوچیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں. یقین کیجیے یہ بلیف کہ میری سوچ میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے یہ بھی اس لیے ہے کہ اس بلیف کا بھی پاتھ وے آپ نے بنایا. آپ نے اپنے دماغ کو سکھا دیا ہے کہ یہ سوچ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جبکہ انشاءاللہ وہ کنٹرول میں ہے. دعا کی جائے اعوذ باللہ پڑھا جائے اور اس سوچ کو رد کرنے کی کوشش کی جائے. شروع میں تکلیف ہوگی بہت زیادہ لیکن جیسے شروع میں ہم جم جاتے ہیں بوائز میری بات زیادہ سمجھیں گے تو پہلے دن جم لگاتے ہیں تو کھلیاں پڑ جاتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ لگاتے ہیں تو اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ویٹ اٹھا سکتے ہیں. یہی معاملہ دماغ کا ہے. شروع میں صبر کرنا مشکل ہے. شروع میں صبر کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اپوزٹ پاتھ میں بن رہا ہے. جس پاتھ میں کی آپ کو عادت تھی اب اس کو آپ بدل رہے ہیں تو ظاہر تکلیف ہوگی بے چینی ہوگی اینگزائٹی بھی ہو سکتی ہے مشکل بھی ہو سکتی ہے لیکن کرتے جائیں گے ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہیبٹ بن جائے گی. تو یہ چیز کو ذہن میں ضرور رکھیے. اور ایک اور چیز قرآن کچھ اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت ہی انکریجنگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی انسان پریشان ہو تو ان آیات کو ضرور مائنڈ میں لائے کہ انسان کی جو نیچر ہے یا زندگی کی جو نیچر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہا ہے. سب سے پہلے لقد خلقنا الانسان فی کبد. دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ زندگی میں مشقت کرنی پڑے گی. جو انسان کمفرٹ زون کا عادی ہو جاتا ہے جو انسان ہر وقت مزے میں رہنا چاہتا ہے جو انسان جو اپنے کمفرٹ سے نہیں ہلنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر زندگی مشکل ہوتی جائے گی کیونکہ زندگی میں ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کو آپ کے کمفرٹ سے نکالیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی ایسی ہے پہلی چیز. دوسری چیز وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ بہت انکریجنگ بات ہے. انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے. نیگیٹیوٹی کی کوشش کریں گے نیگیٹیوٹی مل جائے گی. پازیٹیوٹی کی کوشش کریں گے ملے گی پازیٹیوٹی. ہو نہیں سکتا نہیں ملے. قرآن کا اصل جس چیز کی ایفرٹ کرو گے وہ چیز تمہیں ضرور ملے گی. تیسری چیز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ پرو ایکٹیو رہنے کی تلقین کر رہا ہے. کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر نفس یہ دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا کیا. دیکھیں سب سے پہلی سوچ تو یہ ڈیولپ کرنے یہ چیز بہت فائدہ مند ہے. پریشانیوں میں جب پریشانی ہوتی نا انسان کو تو وہ کچھ ایسی بات سوچ لے. یہ اصل میں ایک سائیکولوجیکل تھیراپی بھی ہے. وہ ایک ایسی بات سوچ لے جو سب سے بڑی پریشانی ہے اس سے اس کی چھوٹی پریشانی حل ہو جائے گی. یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. سب سے بڑی پریشانی کیا ہے آپ ہی بتائیے. زندگی کی سب سے بڑی پریشانی مسلمان کی کیا ہے بتائیے جی. اینی آئیڈیا؟ جہنم. ویری گڈ. موت اور جہنم یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے دماغ کو اس طرح سیٹ کر لو کہ کل میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. ساری چھوٹی پریشانیاں ختم ہو جائیں. بزنس نہیں چل رہا وہ ختم ہو جائیں گے. یار بزنس نہیں چل رہا ہے تو چھوٹی پریشانی مر گیا تو کیا ہوگا. شادی نہیں ہو رہی ہے تو چھوٹی پریشانی کل مر گیا تو کیا ہوگا. بھائی کوئی انبن ہوئی ہے کسی سے یہ تو حل ہو سکتا ہے. مر گیا تو کیا ہوگا. جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا. اللہ معاف کرے. اللہ سے ملاقات کل ہو گئی تو کیا ہوگا. پرو ایکٹیو مائنڈ سیٹ یہ بہت زبردست تھیراپی. یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزے کو لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو موت. یہی وجہ ہے نا تاکہ تمہیں پتہ لگے پریشانی اصل میں ہوتی کیا ہے. اصل پریشانی تو یہ ہے اصل پریشانی تو یہ ہے دور سے جنت کو دیکھنا اور اس میں اپنی جگہ نہ پانا. کیا خیال ہے. اصل پریشانی تو یہ ہے دور سے رسول اللہ کو دیکھنا اور حوض کوثر کا پانی نہ نصیب ہو. یہ ہے نا اصل پریشانی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ صحیح پریشانیوں کی طرف آؤ. جن چیزوں کی پریشانی لینی چاہیے وہ چیزوں کو پکڑو. صحابہ کیوں بڑی بڑی مشکلات برداشت کر جاتے تھے. اس طرح ٹرین کیا ہوا تھا اپنا مائنڈ. آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کی زندگی میں مشکلات ہی
کئی صحابیات ہیں ان کے ڈومیسٹک ایشوز تھے، خامدوں کے ساتھ ایشوز تھے، سسرال کے ساتھ ایشوز تھے. ظاہر ہے میں اب نام لے کے نہیں بتاؤں گا، ایسے کوئی وہ اس ایلیمنٹ میں نہ آ جائے، وہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. کئی صحابہ کی زندگیاں آپ پڑھیں گے تو ڈومیسٹک ایشوز گھر میں نظر آئیں گے، ان بن نظر آئے گی گھر میں، آپ کو ہسبینڈ وائف کے ایشوز نظر آئیں گے، آپ کو ساس بہو کے ایشوز جو ہے وہ دکھیں گے. ان کی زندگیوں میں بالکل مسئلے تھے. آپ کو فائنینشیل ایشوز نظر آئیں گے، آپ کو آپس میں جھگڑے نظر آئیں گے، خاندانی جھگڑے نظر آئیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے زندگی گزار کے دکھائی، اس کے باوجود وہ منزل کی طرف چلتے رہے، اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنے اختلافات کو اللہ کے حوالے کیا. کیوں؟ یہ سوچ بن گئی تھی کہ سب سے بڑی پریشانی لینی ہے، سب سے بڑی پریشانی. دیکھیں وہ پریشانی کی جب آپ کو عادت ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انسان کہتا ہے چھوڑو یار یہ تو چھوٹی پریشانی ہے، کل کی فکر کرو، کل اگر موت آ گئی، کل اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی کیا جواب دیں گے. تو یہ بہت خوبصورت قرآن ایک توجہ اس طرح ہماری دلاتا ہے. اسی طرح یہ حدیث بہت انکریجنگ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس انسان سے کوئی کام لینا ہے، اسے نکھارنا ہے. لیکن بانو قدسیہ کہتی ہیں، بڑا اچھا ان کا جملہ ہے کہ غم کا الیکٹرک شاک، کہتی ہے غم کا الیکٹرک شاک تو اللہ رب العالمین انہیں کو دلواتا ہے جن کو اللہ نے روحانیت کے سفر پہ لے جانا ہوتا ہے. غم ان اٹ سیلف اگر کوئی بری چیز ہوتی تو نبیوں کو غم نہ آتا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم نے وفاداری کا ثبوت دے دیا. ابراہیم پکا پکا وفادار نکلا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. کیوں؟ somehow ابراہیم علیہ السلام کو ہر وہ چیز چھوڑنی پڑی اپنی زندگی میں جس سے محبت، جس سے انہیں محبت. کیسے؟ والد. سب سے پہلے کس کو چھوڑنا پڑا؟ والد. والد خلاف ہو گئے، والد نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، سنسار کر دوں گا. محبت تھی، اینڈ تک کہتے رہے یا ابتی ہے پیارے ابا جان، کیا ہو گیا ہے پیارے ابا جان میری بات سنیے، نہیں نکل جاؤ. والد کو چھوڑنا پڑا. اس کے بعد اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا. کیا خیال ہے کتنی ہجرتیں کی ہیں حضرت ابراہیم نے، کتنے ممالک میں پھرے، ایک جگہ قیام پذیر بھی نہیں ہوئے، چھوڑنا پڑا، بار بار چھوڑنی پڑی جگہ. تیسری چیز 86 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، اور جب وہ 6 سال کی تھی اللہ نے کیا کہا؟ ذبح کرا. یعنی اب یہ اگلی سیکریفائس کیا ہے؟ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا. اور وہ مینٹلی فل ریڈی ہو گیا کہ ذبح میں نے کر دینا ہے. بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ میرا خواب ہے بتاؤ، بیٹے نے کہا ابا جان کر دیں. بیٹا بھی آگے سے چلے، بیٹا بھی کھونے کا ڈر، بیٹے سے محبت. اس کے بعد ہاجرہ علیہ السلام، ان کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ کر آنا مکہ میں، اور چھوڑ کر بس چلے جانا. یعنی عام آدمی یہ سیکریفائس سوچ بھی نہیں سکتا. میں آپ کو کہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے کہ اپنی فیملی کو ایک جگہ چھوڑ کے بس نکل جائیں، ہم جیسے لوگ کمزور ایمان کے ہم نہیں عمل کریں گے، ہم کہیں گے نہیں یہ سمجھ سے باہر ہے یہ ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیے، سم ہاؤ ہر وہ چیز جس سے محبت ہے وہ آہستہ آہستہ انہیں اپنے ذاتی نظر آ رہا ہے، ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے ان چیزوں کو. لیکن آج وہی ابراہیم علیہ السلام جن پہ اربوں لوگ درود پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اوپر درود پڑھا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو دیکھیں سیکریفائس سے انسان کا رتبہ بڑھتا ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیے کہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو اللہ ناراض ہی ہے مجھ سے. ہو سکتا ہے کہ ناراضگی کا بھی وہ باعث ہو، لیکن پہلی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ جو یہ حدیث ہے کہ نہیں، اللہ تو اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا ہے، جن کو اللہ نے نکھارنا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں وہ غم سے گزر کے بہت نرم ہو جاتے ہیں، بہت نرم ہو جاتے ہیں، دوسروں کا سوچنے لگتے ہیں، بہت زیادہ ایمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں غم نے کتنا فائدہ انہیں دیا. کئی لوگ ہیں کسی مشکل سے گزر کے اس مشکل سے ریلیٹڈ کام شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں اس مشکل نے انہیں پریپیئر کر دیا اس کام کے لیے. تو یہ ضروری نہیں، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مشکل آ گئی تو اللہ مجھ سے ناراض ہے، کوئی مشکل آ گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے رہا ہے، کوئی مشکل آ گئی
تو شاید جو ہے وہ میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے. ضروری نہیں ہے. مشکل آنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. یہ بات بڑی پازیٹیو ہے, بڑی انکریجنگ ہے, اور اس سے مشکل لڑنے کی ہمت آتی ہے انسان. دیکھیں ہمارے اسکالرس کیا کہتے ہیں, علماء, کتنی خوبصورت سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے جو انسان صبح, آپ کو پتا ہوگا, 3 بار یہ پڑھ لے اذکار میں سے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو کیا ہے جی اس کا فائدہ کیا ہے 3 بار جو پڑھ لے؟ کوئی چیز, موت کے علاوہ کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی نقصان آ جائے, پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی کوئی بزنس کا نقصان آ جائے, کوئی جانی نقصان ہونے لگے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اور نقصان ہو جائے, تو پھر کتنا خوبصورت جواب علماء کرام دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر اس میں کل کی کل خیر ہے, کیونکہ اس دعا کے بعد شر تو آ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس دعا کے بعد شر تو آ نہیں سکتا, شر تو ڈھل چکا ہے, اب ایکسیڈنٹ میں بھی خیر ہے. کیا خوبصورت سوچ. لیکن مسلمان کی سوچ کیسی ڈیولپ کرتا ہے اللہ رب العالمین کہ شر سے میرے بندے میں نے تجھے بچا لیا اس دعا کے بعد, اب جو آئے گا تو وہ بس آزمائش ہے, اور اس میں تیرے لیے کل کی کل خیر ہے, مان لے اس خیر کو. تو یہ دعا تگڑے ہو کے پڑھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ, دیگر اذکار بھی تگڑے ہو کے پڑھا کریں, ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں سوچ دیتا ہے. پھر بہت خوبصورت اور پازیٹیو ہے ہمارا دین. دیکھیں ہمارے نبی نے فرمایا ہر بیماری کا علاج, ایوری illness has a cure. یہ اتنی پازیٹیو بات ہے کہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہو یا کوئی اور ڈیزیز ہو, اللہ رب العالمین نے اس کا کیور رکھا, جس سے امید قائم ہوتی ہے, آپٹیمزم آتا ہے. اور یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ انسان جب پر امید ہوتا ہے تو اس کے ایسے کیمیکلز, باڈی سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں اس کے دماغ سے جو پازیٹیو کیمیکلز ہیں, جیسے کہ سیروٹونن, جیسے کہ ڈوپامین. وہ کیمیکلز باقاعدہ اس کی باڈی کو ہیل کرنے میں لگ جاتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ ول پاور پہ زندہ رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوتا ہے آپ کے پاس 2 مہینے, لیکن وہ 10 سال زندہ رہ جاتے ہیں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. کئی لوگوں کو جواب دے دیا جاتا ہے کہ ان کے گردے ختم ہو گئے, وہ 10 سال نکال جاتے ہیں. کیسے؟ سوچ کا فرق ہے. یہ بات درست ہے, سوچ سے وہ کیمیکل جنریٹ ہوتے ہیں. ایک بندہ بالکل ہمت ہار جائے تو وہ پھر ہمت ہی جب وہ ہار جائے گا, ول پاور ہی ختم ہو جائے گی, وہ پھر باڈی کو بھی افیکٹ کریں گے وہ چیز, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں اور ہمیں سمجھنی چاہیے. ہمارا دین اسی طرح توجہ دلاتا ہے. یہ پہلا سیشن ہے جس میں لبے لباب کیا ہے. میں نے آپ کو کچھ نفسیات کے کنسیپٹس بتائے جن کو آپ سمجھ لیں کہ پریشانی کے پیچھے سائنس کیا ہے, پریشانی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے, اور سوچیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, اور انگزائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. میں نے آپ کو ساری سائنس بتائی. اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ دینی کنسیپٹس بتائے انکریجنگ, کہ پریشان نہ ہوئیے, ہمارا دین بہت پازیٹیو ہے اور ہمارا دین بہت مثبت سوچ پیدا کرتا ہے. اب ہم کچھ وجوہات دیکھتے ہیں کہ آج کی جنریشن اتنی پریشان کیوں ہے. سب سے پہلے اس سے کون ایگری کرتا ہے اس تصویر سے کہ یہ سب سے بڑی جڑ ہے آج کی ہماری پریشانیوں میں؟ آلموسٹ سب, میں بھی کرتا ہوں. دیکھیں اس ڈیوائس پہ ایک تو زیادہ تر لوگوں کا اسکرین ٹائم 10 گھنٹے بھی ہوتا ہے, 8 گھنٹے بھی ہوتا ہے. میں تو صرف اس ٹاپک پہ 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا دماغ کے ہوتے ہیں, اور اس میں گناہ کا چانس کتنا بڑھ گیا ہے. 1990s میں گناہ کرنا ہوتا تھا تو کہیں جانا پڑتا تھا, کوئی میگزین خریدنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. آج آپ کمرے میں ہیں, 4G آپ کے پاس کھلا ہے, وائی فائی آپ کے پاس کھلا ہے, رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, موبائل ہاتھ میں ہے. تو دیکھیں گناہ بھی تو ڈپریشن اور انگزائٹی کاز کرتا ہے. غم کی ایک جو قسم ہے وہ یہ ہے نا کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, کیونکہ انسان کی جو روح ہے جب اس پہ اثر ہوتا ہے گناہ کا تو وہ غم کی شکل میں, ڈپریشن کی شکل میں پھر باہر آتی ہے وہ چیزیں, وہ چیز. تو ایک تو اس کا یہ بڑا نقصان آپ کے سامنے ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کا مثبت استعمال تو نہیں کرتے, انفارچونیٹلی نیگیٹو استعمال بہت زیادہ ہے اور فتنہ بہت زیادہ ہے. پھر دیکھیں حرام ریلیشن بہت عام ہو چکا ہے, بہت عام ہو چکا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں ایک احرام مچا ہوا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں تباہی مچی ہوئی ہے اس وجہ سے.
ان کو ایسی ایسی ایڈکشنز پڑ چکی ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئرز کتنے کامن ہو چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ہر دوسرے دن کوئی اسٹوری سننے کو ملتی ہے, اللہ معاف کرے, شادی شدہ لوگوں میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز. اس چیز کی وجہ سے وہ جو چیٹنگ ہے, پھر ایسی اپلیکیشن ہیں جہاں پہ دوستیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے جب ایک غیر مرد آپ کو بہت زیادہ سمپتھی دیتا ہے, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری بات زیادہ سنتا ہے. اسی طرح مردوں کے معاملے میں ہے, مردوں کو بھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر حرام ریلیشن جس کی وجہ سے بہت بڑھ چکا ہے, اور اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہت پریشانی ہے. ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا. وہی لاشعور والی بات ہے نا, لاشعور میں وہ گناہ جا رہا ہے. لاشعور کو پتہ ہے تم غلط ہو, نفس لوامہ کو پتہ ہے تم غلط ہو, جو ضمیر ہے ہمارا, لیکن ہم اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے کہ ایگزیکٹلی کیا غلط ہے, اور اس وجہ سے پریشانی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ واقعی ہی اس چیز کی, پھر دیکھیں اس کا ایک الگ سٹریس ہے. ایک بندہ جو ہے او سی ڈی کیا ہوتا ہے, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, یہ ہماری جنریشن میں بہت کامن ہے. بار بار ہاتھ دھونا, بار بار وضو کرنا, ایک چیز کا تھاٹ آنا کہ پتہ نہیں میں نے کیا ہے نہیں کیا, اس کی پریشانی لیتے رہنا, بیڈ شیٹ بار بار بدلنا. ٹھیک ہے, یہ اس کو او سی ڈی کہتے ہیں, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. یہ کیوں ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیں ہمارے جو یوتھ ہے, ینگ جنریشن, وہ واٹس ایپ پہ جب ایک میسج کرتے ہیں تو ڈبل ٹک کا ویٹ کرتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں. اس کے بعد بلو ڈبل ٹک کا ویٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی آپشن کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ کس نے پڑھ لیا, گروپ میں میسج تھا کس نے پڑھ لیا. ہر 2 سیکنڈ بعد دیکھا جاتا ہے کس نے پڑھ لیا. اس کے بعد ٹائم بھی دیکھا جاتا ہے, اچھا انہوں نے 2:36 پہ پڑھا, انہوں نے 4 بجے پڑھا, انہوں نے 4:50 پہ پڑھا, وہ ٹائم بھی آگے آ رہا. اس کے بعد گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ٹیکسٹنگ چل رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اچانک سے ایک لطیفہ ذہن میں آتا ہے, دوست کو جی آئی ایف بھیجنی ہے, اچانک بیٹھے بیٹھے جی آئی ایف بھیجی جا رہی ہے ہنسانے کے لیے گروپ. تو دماغ تو سارا ادھر لگا ہوا ہے, دماغ نے کیا سوچنا, اور پھر وہ انگزائٹی اور ڈپریشن میں چیز چینج ہوگی, او سی ڈی میں بدلے گی. دیکھیں نا, او سی ڈی یہی ہے, آبسیشن اور کمپلشن ہونا. اتنا آبسیس ہو گیا ایک بندہ کہ جا کے دیکھ رہا ہے کس نے میسج دیکھ لیا, کس نے پڑھ لیا, کس نے ریئیکشن دے دیا, کس نے لافٹر دے دیا. تصویر ایک شیئر کی ہے, بار بار دیکھنا لائک کتنے ہو گئے, کس نے دے دیے لائک. پھر ان کی پروفائل جا کے دیکھنا کہ فلانا بندے نے لائک کیا, اس کی پروفائل کیا ہے. تو یہ سارا او سی ڈی. اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی میں, شخصیت میں اتنی تبدیلیاں آئیں گی, آپ کے دماغ میں اتنی تبدیلیاں آئیں گی. تو اس پر تو بہت بات کی جا سکتی ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو سب سے پہلے کام کرنا ہوگا. آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ کا اسکرین ٹائم آپ نے کیسے کام کرنا. آپ کو سیکھنا ہوگا کہ اس کے بغیر میں نے زندگی گزارنی دیکھیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخری وقت کب تھا آپ سائلنس میں بیٹھے تھے, خاموشی میں بیٹھے تھے, آخری وقت کب تھا. سائلنس ہوتا ہی نہیں آج کا انسان, ہے ہی نہیں سائلنٹ, خاموش ہے ہی نہیں. کیسے؟ جب آپ تنہائی میں ہیں تو یہ چیز آپ کے پاس ہے. اس چیز پہ یوٹیوب بھی چل رہی ہے, اس چیز پہ جو ہے وہ ریلز بھی چل رہی ہیں, اس چیز پہ میسیج بھی آ رہے ہیں. اور آج کا انسان اتنا زیادہ ساؤنڈ سنتا ہے, اتنا زیادہ ساؤنڈ سنتا ہے. دیکھیں ہر جگہ شور ہے, ہوٹلوں میں جائیں گے شور ہے, وہاں میوزک لگا ہوگا. گاڑی چلاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو شور کے ساتھ سراؤنڈ کرتے ہیں, میوزک کے ساتھ. شاپنگ مال میں جاتے ہیں وہاں شور ہے, گھروں میں شور ہے, ٹی وی چینلز لگے ہوئے, خبر نامہ لگا ہوا ہے, خبر نامہ میں میوزک چل رہا ہے. موبائل میں شور ہے, رنگ ٹون ہے, میوزک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ظاہر ہے امپاسبل ہے ان چیزوں سے جان چھڑانا, لیکن اتنا شور آج کا انسان سن رہا ہے کہ اس کے اندر شور ہی شور ہے. اور وہ انسان جب سونے بھی لگتا ہے تو شور ہی آتا ہے, اور جب اکیلا بیٹھتا ہے تو بہت شور آتا ہے, بہت شور آتا ہے. اور پھر ہم 2 منٹ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں دورہ پڑتا ہے, ہمیں غش کا دورہ پڑتا ہے. جب ہمیں ریئلٹی پہ ہم سوچنے بیٹھتے ہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں, اینا تذہبون جیسے قرآن نے کہا, کدھر جاتا ہے. کبھی اس میں ہم سوچنے بیٹھے کہ ہماری لائف کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, میں نے اللہ کے لیے کیا کیا آج تک, یا میں کیسا مسلمان ہوں. کبھی ہم اس میں سوچنے بیٹھے ہیں, ہم 2 منٹ سے زیادہ نہیں سوچ سکتے, بلکہ 1 منٹ سے ہم فوراً موبائل نکال کے بزی کر لیں گے اپنے مائنڈ کو مصروف کرنے کا, کیونکہ ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے. اور یہ بات یاد ہے, مینٹل ہیلتھ ایشوز خاموشی میں ٹھیک ہوگی.
माइंडफुलनेस, पूरी मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस। क्यों बुद्धिज्म इतना फैलता जा रहा है? कभी आपने सोचा है एलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस बुद्धिज्म के क्यों कायल हैं? ये बड़े बड़े हाइपर सक्सेसफुल मैन बुद्धिज्म की तरफ क्यों जाते हैं? बुद्धिज्म में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है, योगा और खामोश रहने की। तो वो ये करते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। अब आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त हमें खामोश रहना सिखाया। खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि बोलो कुछ नहीं, खामोश रहने का मतलब इधर को ऑफ करो, इधर की परेशानी हो। और 5 वक्त अल्लाह हमें मौका देता है कि रिलैक्स हो जाओ। मुसल्ले पे जब खड़े हो गए हो तो दुनिया की सबसे महफूज जगह पे खड़े हो। अब छोड़ दो दुनिया की फिक्रें, मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना है, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है। रिलैक्स हो जाओ, वहां मुसल्ले पे खड़े हो गए। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो, खामोशी को प्रैक्टिस करो, दिमाग को खामोश करो, दिमाग की तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ लगाओ। अगर हम नमाज को ठीक कर लेना, यकीन करें नमाज में वो खामोशी ले आए, दिमाग की खामोशी, उस सोचों का मुकाबला करें और अल्लाह की तरफ से तवज्जो हो, तो नमाज इतनी पावरफुल एक्टिविटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बल्कि इसमें आगे रिसर्चेस भी आपको दिखाऊंगा। इतनी पावरफुल एक्टिविटी है नमाज कि नमाज से बंदा बहुत कुछ हील कर सकता है, बहुत कुछ इलाज कर सकता है, अपनी एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, अपनी परेशानियों का। तो ये बात, वजह क्या है कि हम खामोश नहीं रहते? ये वजह है हर वक्त इस चीज़ के साथ हमने अपने आप को सराउंड किया, हर वक्त। और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अब बैन्स लगा रही हैं अपनी जनरेशन के लिए स्क्रीन टाइम के ऊपर। वो एक ख़ास एज डिफाइन कर रहे हैं कि बच्चे को इससे पहले मोबाइल बिल्कुल ना दो। बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो इंटरनेट यूजेज के ऊपर बहुत सी नसीहतें कर रहे हैं कि इतना करो, इससे ज़्यादा ना करो। और वो ये नसीहतें कर रहे हैं कि रात सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रखो, मोबाइल को ना हाथ लगाओ। तो ये सारी चीज़ें चूँकि हमें समझ नहीं आ रही, और ये ऐसा मसला है जो हमारे लाशऊर में गया हुआ है। हमें पता है मसला ये है, लेकिन हम उसका इनकार कर रहे हैं। तो ये पहली वजह मुझे नजर आती है कि स्मार्टफोन का जो ओवर यूजेज है, इसने हमारी जिंदगियों में बहुत कहराम मचा है। और देखिए, जरूरी नहीं कोई गुनाह में इन्वॉल्व है तो वो उसको परेशान किया हुआ है स्मार्टफोन ने। जनरली भी आप हर वक्त ऑनलाइन रहेंगे, हर वक्त रिप्लाईज कर रहे हैं, हर वक्त चेक कर रहे हैं चीज, तो जनरली भी इसके मनफी असरात, स्ट्रेस का शिकार होता है इंसान। ठीक है, तो इसको हमें सीखना चाहिए कि इस चीज को सही यूज हमने कैसे करना है। अगली चीज, नौजवानों की अगर बात करूं तो वो ये व्लॉगर जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कंपैरिजन हमारी नौजवान नस्ल में बढ़ा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल बेराहगी का तो शिकार हो ही रहे हैं, लेकिन उनमें डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखेंगे, गुची वॉलेट 2.5 लाख का तूने खरीदा है, तो पूरी दुनिया को तू दिखा रहा है व्लॉग बना के कि मैंने गुची का वॉलेट 2.5 लाख का खरीदा है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जो मेजॉरिटी हमारा तबका है, वो जब ये वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो पे, इन वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। मिलियंस ऑफ व्यूज का क्या मतलब है? मैं और आप देख रहे हैं, यही मतलब है ना, वरना मिलियन ऑफ व्यूज कहां से आ गया? आप मुझे बताएं कि एक गरीब बाप की बेटी, वो जब इस तरह की वीडियो देखेगी कि एनिवर्सरी मना रही है वो लड़की, और वो एनिवर्सरी में 6 लाख का लहंगा पहन के आ रही है स्टेज पे, और 10 लाख का स्टेज सजा हुआ है, और उसको 14 साल की बच्चियां ये व्लॉग बना रही है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है उनकी। 4 महीने हैं, वो 14 साल की एक बच्ची है, एक 17 साल की है, पता नहीं क्या क्या उनकी उम्रें हैं। वो ऐसे व्लॉग बना रही है, बाबा का ATM कार्ड चोरी किया और पूरा मॉल उड़ा दिया, और फलानी चीज खरीदी, रिंग खरीदी डायमंड की, वो दिखाई जा रही है। और जब शादी होती है, वो शादी शुरू से लेकर एंड तक उसकी व्लॉग्स बनते हैं, यानी कि पहले जो है वो जो रसूमात है उनके व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, उन पे डिफरेंट ब्रांड्स दिखाए जा रहे हैं, डिफरेंट कपड़े दिखाए जा रहे हैं, और लोग देखते हैं 5 मिलियन व्यूज कहाँ से आए हैं? आपकी तरफ से आए हैं, सीधी सी बात। इसका मतलब देख रहे हैं आप लोग, वरना तो 1000 व्यूज होते हैं, 2000 व्यूज होते हैं, 5 मिलियन व्यूज कहाँ से आ गए उस वीडियो पे? 6 मिलियन सब्सक्राइबर कहाँ से आ गए उस चैनल में? मैं और आप हैं, सीधी सी बात। उसके बाद जो है वो जूता छुपाई हो रही, उसकी अलग व्लॉग बन रहा है। फिर वो अब जैसे जो रजब भट्ट साहब है, उनकी शादी हुई है, वो आप देख लें कि उसके मशहूरियाँ किस तरह से की जा रही हैं, नोट उड़ाए जा रहे हैं, उसका व्लॉग बन रहा है अलग से। उसके बाद जो है वो हनीमून के अलग व्लॉग्स हैं, एमिरेट्स में हम जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं,
یقین کریں کہ میں نے ایسی ایسی باتوں پہ ہم نے طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں کہ میرے میاں نے وعدہ کیا تھا دبئی بھی جائے گا، دبئی نہیں لے گیا، اور تھائی لینڈ جانا تھا ہم نے، ورلڈ ٹور کرنا تھا ہم نے. اس لیول پہ مادہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے نوجوان نسل میں، وہ شدید بیرحمی اور ڈپریشن کا شکار ہے، اور ان میں برائی بڑھتی جا رہی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. انہیں کوئک منی چاہیے، کوئک منی چاہیے کہ بس پیسہ آ جائے جلدی. ہم بھی اس طرح کے بن جائیں، ہم بھی ڈریم کار لیں اپنی، 1 مہینے میں ڈریم کار لیں، 1 مہینے میں فارچونر خریدیں، حرام کریں. اور جو خواتین میں بیرحمی ٹک ٹاک پہ بڑھتی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ولاگس کا کلچر ہے کہ ایک ایک چیز دکھانا، فیملی کو دکھانا، اور ہمیں تو عادت ہے پاکستانی لوگوں کو لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی، تو ہم تو کوئی ولاگ زیادہ دیکھیں گے جس میں فیملی دکھائی گئی ہے، جس میں کمرہ پورا دکھا دیا گیا ہے، بس معذرت کا سہاگ رات دکھانا بس رہ گیا، باقی تو سب کچھ دکھا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس کا الگ ولاگ بنتا ہے، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کا الگ بنتا ہے، جینڈر ریویل کا الگ فنکشن ہے، الگ ولاگ بنتا ہے. جینڈر ریویل کا فنکشن ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ کیا جاتا ہے کہ جی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، چلو جی اب اس پہ فنکشن ہے، کیک کاٹا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ کنٹینٹ پیدا ہوتا ہے، بچہ نہیں کنٹینٹ پیدا ہوتا ہے، تو اس کنٹینٹ پہ الگ کنٹینٹ بنتا ہے. اللہ معاف کرے، دیکھیں بچہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن انہوں نے مجبور کر دیا مجھے ایک بہت ہی ہیوملیٹنگ ٹائٹل کنٹینٹ کہنے پہ مجبور مجھے کر دیا بچے کو. انہوں نے مجبور کیا ہے. بچہ تو دیکھیں کتنا معصوم ہوتا ہے، اس کو کیا پتا بیچارے کا کہ وہ کہاں پہ پیدا ہو گیا. پھر اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی کنٹینٹ کی جگہ بنا لی. یعنی وہاں آپ بھائی اللہ کے بندے طواف کرتے ہوئے ذکر کرنا چاہیے، طواف نماز ہے، حدیث ہے، صحیح کیا ہے، عبادت ہے پوری. وہاں پہ بھی لوگ بن، وہاں پہ سیلفیاں کھینچی جا رہی ہیں. اور کیا یہ ہم میں نہیں آئی یاد؟ ہم بھی بناتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں. دیکھیں ایک ہے ایجوکیشن پرپس کے لیے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ ایجوکیٹ کسی کو کیا جا رہا ہے، لیکن جس طرح کے بنتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. تو ہماری ینگ جنریشن میں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی کاز وہ یہ ولاگرز ہیں، وہ یہ ولاگز ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں، ویڈنگ ڈانس پریکٹس. اور اس کے بعد سبا نے آئی فون 16 پرو میکس مجھے واپس کر دیا. اس کے بعد سبا کو آئی فون 16 پرو میکس کا سرپرائز دے دیا. زینب یوزنگ مائی کریڈٹ کارڈ فار 24 آورس پورا مال خرید لیا. اس کے بعد یہ کوئی سال ہے ندیم نانی والا، جو آج کل ہمارے یوتھ کے جو ہے وہ آئیڈیل بنے ہوئے، ہر روز کسی نئی گاڑی سے نکلتے ہیں، ہر روز کوئی نئی چیز ریویل ہوتی ہے، اور ٹک ٹاک کے سٹار ہیں، بہت بڑے سٹار ہیں. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے میں نے میری پریگننسی لک، فرسٹ اینیورسری، ڈھولکی، کلاؤن پرینک، اور پھر فرسٹ اینیورسری اسنو. دیکھیے یہ بہت بڑی وجوہات ہیں ہماری نوجوان نسل کی ڈپریشن. ان لوگوں کو بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑیں، ان لوگوں کو آج ہی جا کے انسبسکرائب کریں. دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ کو تو میں بھی باتیں بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنی گندی کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے ہم ان کے لیے دعا کو ہیں، لیکن یہ ٹک ٹاکرز کی، ولاگرز کی بہت غلیظ اور گندی کمیونٹی ہے. اور اس وجہ سے محرومی، احساس محرومی ہماری نوجوان نسل میں پیدا ہوتی ہے. کمپیریزن آتا ہے کہ جی وہ دیکھیں ہم نے ان کا ولاگ دیکھا، وہ میاں بیوی تو بہت مسکراتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، وہ تو پھول لاتا ہے روزانہ اس کے لیے. بھائی وہ ویڈیو ہے، ایک ویڈیو ہے، پیچھے ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور وہ دیکھیں جی اس نے تو اسے وہ گفٹ کر دیا، اینیورسری منائی. اینیورسری منانا کوئی فرض ہے؟ اینیورسری کو ہم نے رکن سمجھ لیا دین کا، برتھ ڈے منانے کو ہم نے رکن سمجھ لیا دین کا. اور اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے. ظاہر ہے کہ میرے میاں نے نہیں کیا، فلانے نے نہیں کیا، وہ دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت بڑی ریزن ہے. اس کے بعد کچھ اور ریزن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو ہتھوڑا میں دکھا رہا ہوں اس کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ریجڈ مینٹالٹی، ریجڈ ہو جانا، بہت زیادہ ریجڈ ہو جانا. کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ متشدد ہوتے ہیں اپنے رویوں کو لے کے، وہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے، وہ غلطی ماننا ہی نہیں چاہتے، ہتھوڑے کی طرح جو ہے نا وہ سخت ہوتے ہیں. اور ایسا انسان وہ شروع میں تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن بعد میں جا کے اسے بہت ریگریٹس اور ڈپریشن ہوتے ہیں. تو انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے.
اپنی غلطی کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر بار دوسرے کو ہی بلیم کرنا. اور یہ ایک اور وجہ بلیم گیم ہے کہ اپنے علاوہ سب کو کہنا کہ ان کا قصور ہے, ان کا قصور ہے, میرا قصور ہی کوئی نہیں, اپنا قصور ماننا ہی نہ. تو یہ وہ چند ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں انگزائٹی, ڈپریشن, پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں. ان رویوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب ہم کوئکلی آتے ہیں سلوشن کی طرف انشاءاللہ. 15 سے 20 منٹ. سلوشن کیا ہے؟ سارے مسائل کا پریشان نہ رہنا ہے تو انشاءاللہ کیا کیا ہمیں کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے سائلنس پریکٹس کیا جائے. یقین کریں, اپنی روح کے ساتھ کنیکٹ کریں. موبائل فون کو سائڈ پہ رکھیں, ہر چیز کو سائڈ پہ کر دیں. 10 سے 15 منٹ اللہ سے باتیں کیا کریں, دعا میں ٹائم لگائیں. اگر ڈیلی نہیں کر سکتے 2 دن بعد, 3 دن بعد نماز اچھے سے پڑھا کریں. سائلنس کو پریکٹس کیا جائے. بہت 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 بڑا یہ حل ہے, بہت بڑا حل ہے, سائنٹیفک حل ہے. یہ مائنڈ فلنس کہتے ہیں اس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں. مائنڈ فل ہو جائے کریں. ذکر سائلنس میں جا کر کرنا اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ کرنا, ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکٹ کرنا. ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, نوٹیفیکیشن چیک ہو رہی ہوتی ہے, دوسرے ہاتھ میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ ذکر. وہ بس زبان کی عادت پڑی ہوئی ہے, وہ بس عادت چل رہی ہے, وہ ذکر نہیں ہے بیسیکلی. اسی طرح مصلی پہ بھی ہم بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے سلام پھیر کر موبائل باہر نکال لیتے ہیں. کنیکٹ کرتے ہی نہیں, نماز میں بھی نہیں کنیکٹ کرتے اور نماز کے بعد بھی نہیں اللہ سے کنیکٹ کرتے. تو جب روح کا خالق سے تعلق ہی نہیں ہے تو پریشانی تو بڑھے گی, ڈپریشن تو بڑھے گی, سیدھی سی بات ہے. تو آپ اس کو عادت بنائیں, اللہ رب العالمین سے کنیکٹ کریں. اللہ ہی ہے جو آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہے. اللہ ہی ہے جو آپ کے مردہ دل کو زندگی دے سکتا ہے. اللہ ہی ہے جو آپ کے مرجھائے ہوئے موڈ کو ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ ہی ہے جو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹس کو خوشی میں بدل سکتا ہے. اللہ ہی ہے جو آپ کو صبر دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو آپ کے جو لوگ منسلک ہیں ساتھ ان کے دل بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس کے انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں, جب چاہے پھیر دے. تو اللہ سے کنیکشن نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی کے مسئلے حل ہوں گے اگر اللہ سے کنیکشن ہی زیرو ہے؟ جیسے اشفاق احمد صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سلوٹیں نکال رہا تھا اپنی قمیض سے. استری پھیری جائے سلوٹیں ہی نہ نکلی. بعد میں کسی نے کہا بھائی استری کنیکٹ تو کر لو, آن ہی نہیں ہے. تو استری آن ہی نہیں ہے, کنیکٹ ہی نہیں ہے, کنیکشن ہی نہیں ہے, تو سلوٹیں کیسے نکلیں گی؟ تو سب سے پہلے سائلنس کو پریکٹس کیا جائے. اس چیز کو آف کیا کریں کچھ دیر کے لیے اور سوچا کریں اپنی زندگی کے بارے میں, اللہ سے باتیں کیا کریں, تفکر کیا کریں. امام ابن قیم نے 4 سٹیپس بتائے ایک عقل مند انسان بننے کے لیے, ایک شکر گزار انسان بننے کے لیے. کیا ہے وہ 4 سٹیپس؟ پہلا سٹیپ ہے تفکر. میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں گا. تفکر کہتے ہیں بیٹھ کر غور و فکر کرنا. کس بات پہ؟ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں علی بھائی نہیں, آپ نے کہا تھا بیٹھ کر فکر کرو, غور و فکر کرو. میں نے جب فکر کرنی شروع کی تو میری فکریں اور بڑھ گئی. وہ فکر سے سمجھتے ہیں کہ پریشانیاں نہیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنے مطلب, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خاموش رہتے ہیں مزید ڈپریس ہوتے ہیں. بھائی وہ آپ اس لیے مزید ڈپریس ہوتے ہیں کہ خاموش رہ کے آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں. تفکر کا مطلب ہے خاموش رہ کر پازیٹیو سوچیں. کیسے؟ میں آپ کو مثال دوں. کبھی آپ خاموش رہیں, بالکل دماغ کو خالی کریں اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں اور اللہ کو جملے کہنا شروع کریں کہ اے میرے رب تو کتنا عظیم ہے, واقعی تو کتنا جنرس ہے, تو کتنا کمال ہے کہ تو نے اتنے چانسز دیے مجھے, اتنے چانسز دیے بچپن سے لے کے اب تک, تو نے مجھے پکڑ نہیں دی اب تک. یعنی تو نے میرے عیب اتنے چھپائے ہوئے ہیں میرے رب, اور تو کس طرح میری حفاظت کر رہا ہے. اور اے میرے رب تو اتنا لینینٹ ہے میرے ساتھ, اتنا لینینٹ ہے میرے ساتھ کہ میں تیری کھلے عام ڈس اوبیڈینس کرتا ہوں یا کرتی ہوں, لیکن تو مجھے بار بار چانسز دیتا ہے, بار بار چانسز دیتا ہے. تو نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے. کیا یہ شکر کرنے کے لیے کافی نہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا, زندہ رکھا ہوا ہے, اس نے ہمیں کھانا پینا دیا ہوا ہے, اس نے اتنی زبردست چیزیں ہماری زندگی میں دی ہوئی ہیں. اس کو کہتے ہیں تفکر. امام ابن قیم کہتے ہیں جب بندہ پہلی سٹیج پر آتا ہے تفکر کی, یعنی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے, اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے, تو اس میں شکر گزاری آ جاتا ہے. شکر گزاری آنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کی نمازوں میں جان آ جائے.
جب آپ یہ کہیں گے نا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھیں تو واقعی ہی آپ کو دل سے آواز دے کہ واقعی الحمدللہ رب العالمین، کہ کیا بات ہے اللہ کی، تمام کی تمام حمد اللہ کی ہی ہے، کتنی مجھے برائیوں سے بچایا ہوا ہے، کتنے نقصانات سے مجھے بچایا ہوا ہے، کتنا میرے عیب چھپا رہا ہے، واقعی تمام کی تمام حمد اس کی ہے۔ اور پھر جب آپ کہیں گے نا سبحان ربی العظیم تو آپ کو پتہ لگے گا واقعی اللہ عظیم ہے، یعنی اس کی عظمت کیا ہے۔ ویٹ کرنے میں جاری رکھیں۔ سو تفکر اللہ کی نعمتوں کے اوپر، اگلا سٹیپ ہے تذکر، وہ کیا ہے نوٹ ڈاؤن بھی کرنا، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ میری عادت ہے میں نوٹ پیڈ پہ اپنے موبائل میں اللہ کے ساتھ ڈائلاگ کو لکھتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام میں لگایا ہے، دعوت کے کام میں، آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ آئی لو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا مقصد اور معاش جمع ہو جائے تو یہ ڈریم جاب ہے، ڈریم جاب ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ سے نبیوں والا کام لے رہا ہے، یعنی ظاہر ہے نبیوں نے دعوت دی، دعوت دی، اللہ نے آپ کو چوز کر لیا ہے۔ میں نے جب سوچا اپنے بارے میں تو میں نے بھی لکھنا شروع کیا کہ اے میرے رب یہ آپ کا بہت 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 بڑا احسان ہے، اور یہ نعمت کبھی لینا نہ ہم سے۔ تو یہ ہے تذکر کہ میں لکھ بھی رہا ہوں۔ لکھنے سے کیا ہوگا، وہ چیز کبھی میں ڈاؤن ہوگا تو پڑھ لوں گا تو یاد آ جائے گی، اگر صرف سوچوں گا تو بھول جائے گی، لکھی ہوگی تو یاد آ جائے گی، نکالوں گا کہ یہ دیکھو تم نے تو شکر کیا ہوا اللہ کا۔ تیسری چیز جو ہے اعتبار، وہ کیا ہے کہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچنا، ہائر لیول تھنکنگ کی طرف جانا۔ اور چوتھا پھر سٹیپ ہوتا ہے تدبر۔ تدبر ہوتا ہے کہ ایک انسان میں بہت گہرائی میں جاتا ہے، بہت ایک ڈیپ تھنکر بن جاتا ہے۔ تو یہ امام ابن قیم نے جو 4 سٹیپس بتائے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کریں، ان کو لکھا کریں، مزید ان پہ سوچا کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو تدبر کرنے والا بنا دے گا، آپ کو ہر چیز میں پازیٹیوٹی نظر آئے گا، آپ کے ہر چیز پہ جملہ نکلے گا سبحان اللہ، اندر سے نکلے گا الحمدللہ۔ تو یہ ڈیپ تھنکر بننا ایک بہت بڑا سولوشن ہے، اور یہ تب آئے گا جب ہم سائلنس کو پریکٹس کریں گے، خاموشی کو پریکٹس کرنا سیکھیں گے، اور یہ چیز ہمیں خاموش رہنے نہیں دے گی۔ ہم 1 منٹ بعد اس کو نکال لیتے ہیں، 1 منٹ ہم سے اکیلا نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز دیکھیں، آپ کے دین کا حکم ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نفس کے، تمہارے جسم کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں، اس لیے اگر روزہ رکھو تو کھولو، اس لیے اگر نماز پڑھو تو سو بھی۔ آپ دیکھیں ہمارے دماغ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے دل کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمیں رحم کرنا چاہیے اپنے اعضاء پر، ہمیں اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ رحم کرو اپنے اوپر۔ ایسا نہ ہو گواہی دے دیں ہمارے بارے میں کہ انہوں نے تو جی مجھ پہ ظلم ہی بڑا کیا، انہوں نے تو بلا وجہ مجھے پریشان کیا، انہوں نے تو سوچ کے جبکہ آپ کا حکم تھا کہ شکر کرو، صبر کرو، انہوں نے لیکن سوچ کے مجھ پہ اتنا ظلم کیا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ رسول کا حکم سمجھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں۔ اس سے آپ میں انرجی کیا، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ دیکھیں آج کی جنریشن جو ہے انہوں نے صبر کرنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ رسول کے باتوں سے ایمان اٹھ چکا ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوگا۔ جب آپ کو کوئی تکلیف آئے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، تھوڑا پریشان ہوتا ہے انسان، بعد میں یہ سوچا کریں کہ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہوئے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس کا جو ہے وہ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ مجھے خوشی دے گا۔ تو یہ چیز اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلقین کی، بہت خوبصورت حدیث، فرمایا اسٹرائیو فار واٹ بینیفٹس، کوشش کرو اس چیز کی جو تمہیں فائدہ دے، نفع بخش چیز کی۔ مومن کا رویہ زندگی میں ہونا چاہیے کہ نفع بخش چیز کی طرف جائے، چاہے وہ ڈائٹ ہو، چاہے وہ دوست ہوں، دوستیاں نفع بخش ان دا ہیئر آفٹر سینس، اچھی دوستیاں ہوں،
اسی طرح رشتہ قائم کیا جائے نفع بخش دنیاوی بھی اور دینی سینس میں، اور سیکھ ہیلپ فرام اللہ، اللہ کی مدد تلاش کرو۔ خوبصورت حدیث ہے کہ نفع بخش چیز کی جستجو کرو اور اللہ رب العالمین کی مدد پکڑو، اور اسٹرائیو، پھر کہا ڈو ناٹ بی فرسٹریٹڈ، دیکھو فرسٹریٹ نہ ہو، اوور تھنک نہ کرو، اور پھر فرمایا اگر تم پہ کوئی حادثہ ہو، اگر کوئی چیز ہو جائے تمہارے ساتھ، تو یہ نہ کہو اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ کیا کہو قدر اللہ وما شاء فعل۔ کل مجھے ایک بھائی ملے، موٹر وے پہ آ رہے تھے، کہتے علی بھائی میرا 1.5 سال کا بیٹا تھا، بلڈ کینسر سے فوت ہو گیا 1 سال پہلے، تو مجھے اب بہت شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں اس کا بہتر علاج کرا سکتا تھا، کاش کرا دیا، اگر میں اسے اس ہاسپٹل لے جاتا تو وہ بچ جاتا۔ اب دیکھیں کون سی حدیث اپلائی ہوگی کہ بھائی اگر مگر میں نہ پڑھو تم پاگل ہو جاؤ، اوور تھنک کر اور شیطان تمہاری یہ نس پکڑ لے گا کہ اس کی میں نمازیں بھی خراب کرتا ہوں، اس کی آنے والی زندگی بھی خراب کرتا ہوں، اس کو یہ پریشانی دے دے کے کہ تیرا بچہ تیری وجہ سے مرا ہے، تو کاش ہاسپٹل اسے لے جاتا تو بہت کچھ ہو جاتا۔ تو میں نے ان کا چپ کر دیا، خاموشی میں جا کے کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اور جو بچے ابھی ہیں ان پہ توجہ ہوتی ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے نا کہ پچھلے کام کو لے کر مستقبل بھی بگاڑ دے اور حال بھی بگاڑ دے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ماضی کی چیز کو لے کے حال بھی بگاڑ لیتے ہیں، مستقبل بھی بگاڑ لیتے ہیں، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے اور یہ جملہ بہت پاورفل ہے، قدر اللہ وما شاء فعل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ڈگری کیا تھا وہی ہوا، اور نبی نے کہا لفظ اگر شیطان کے لیے دروازہ کھولنا، اگر مگر کی سوچ میں نہ پڑو۔ اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس آئے، ان کے چچا تھا، فرمایا یا رسول اللہ کوئی دعا سکھا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے چچا عافیت مانگ، پھر آئے یا رسول اللہ دعا سکھا دیجیے، دوسری بار بھی کہا عافیت مانگ، تیسری بار بھی کہا اے میرے چچا عافیت مانگ، اللہم انی اسألک العافیہ، یا اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عافیت سے بہترین چیز دنیا میں نہیں مانگی جا سکتا۔ عافیت میں سب کچھ ہے، اتنی یہ جامع دعا ہے، اس میں صحت ہے، اس میں دولت ہے، اس میں رزق ہے، اس میں نیک بیوی ہے، اس میں نیک شوہر ہے، اس میں ماں باپ کی صحت ہے، اس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے عافیت میں۔ تو ہمیں عافیت مانگنے کی تلقین کی گئی ہے کہ آسانی مانگو اللہ سے۔ میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں میری والدہ میرے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے پتر ہوں، میرے بیٹے ہوں، وہ والا رزق دینا جو آسانی سے ملنے والا ہے، یعنی اسے رزق کی جستجو میں کھپا نہ دینا۔ اور کہتے ہیں اللہ نے میری ماں کی دعا سنی، ایسا ہی ہے، اللہ نے مجھے وہ کام دیا جہاں سے مجھے بہت آسانی سے رزق مل جاتا ہے، اور اس وجہ سے میرے پاس دین پر عمل کرنے کے بڑے مواقع ہیں اور دین کا کام کرنے کے بہت مواقع ہیں۔ تو مانگیں اللہ سے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ بات ہمیں انکریج کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اگر آپ نے اپنا علاج کرنا ہے، پریشانی کو حل کرنا ہے، تو اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہوئیے۔ دیکھیں، مستقل پریشان رہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا تو آپ اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کو بھول چکے ہیں، یا آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ باقی ڈپریشن ریئل ہے، کبھی کبھی ایک بہت دیندار بندہ، نمازی، پرہیزگار بھی ڈپریس ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں جنرل پریشانی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کئی لوگ وہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو اتنے ہوتے ہیں، انہیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ میرے گناہ کو اللہ معاف کر چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ امام الرازی نے اس ایک آیت سے 10 پوائنٹس مختص کیے ہیں اللہ کی رحمت کے، 10 پوائنٹس میں آپ کے سامنے چند لے کر رکھتا ہوں۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِي، یا ایھا الانسان نہیں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اے انسان، یا عبادی کا مطلب میرے بندے، میرے، تو میرا ہے۔ جیسے باپ آپ کو کہے سن میرے بیٹے، یا باپ آپ کو کہے سن اے شخص، کس میں زیادہ ہوگا؟ سن میرے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي،
میرے بندے، اور عبادی کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جو بہت زیادہ جھکا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تو بہت بڑی مشکل میں ہے. پہلے لفظ میں گارنٹی دے دی، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ کہ جنہوں نے حدیں پار کر رہی ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پہ حدیں پار کر کے ظلم کر دیا ہے اپنی جانوں پہ. امام راضی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے میرا کوئی نقصان کیا ہوا ہے اور آپ مجھ سے معافی مانگنے آتے ہیں تو میں کچھ ریزسٹ کروں گا آپ کو معاف کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے میرا کچھ نقصان کیا، مجھے بھی تو نقصان پہنچایا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرا تو نقصان کچھ کیا ہی نہیں، اپنا ہی کیا ہوا ہے. اللہ انفسہم، اپنا ہی کیا ہوا ہے، تو میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. آپ دیکھیں اگر نقصان کسی کا ہو تو اس کے لیے معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیا ہی نہیں تو تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. میں تو غنی ہوں، میں تو الصمد ہوں، ہر چیز مجھ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں. تو نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہوا، تو نے جو گناہ کیے وہ نقصان بھی تیرا ہی تھا، میری جو ڈس اوبیڈینس کی وہ بھی تیرا ہی نقصان تھا، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. اس کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ، امام راضی کہتے ہیں یہ جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا لا تقنطوا من رحمتی. کیا خیال ہے؟ وہ بھی ٹھیک کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ نے اپنا سب سے عظیم نام یہاں پہ، یہ بالکل ایسے ہے میں محمد علی تمہیں معاف کرتا ہوں اور میں کہوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں. زیادہ خوبصورت بات کیا، میں محمد علی تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. میں اللہ ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تمہیں پرسنلی کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو کہتے ہیں یہاں یہ ہو سکتا تھا انہ یغفر الذنوب جميعا، ایک ہی بات کہ بے شک میں تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہوں. پھر کیا کہا ان اللہ، دوبارہ اپنا ذاتی نام کہ بے شک میں اللہ گارنٹی دے رہا ہوں تجھے یغفر الذنوب پہ بھی بات ختم ہو سکتی ہے. کیا کہا ہے؟ ذنوب آلریڈی مینز واٹ؟ تمام گناہ کی جمع ہے. امام راضی کہتے ہیں آپ کو ڈبل گارنٹی دینے کے لیے جمعیہ بھی کہہ رہے ہیں، چل سارے کے سارے. یعنی یہ ایسے ہے جیسے بندہ اس کو یقین نہ آئے کہ سارے کے سارے کلر کا جمعیہ، سارے کے سارے کل کے کل. اور بتا، اور پھر انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم بھی ٹھیک تھا. دو بار تاکید، دو بار گارنٹی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میں اور میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کروں گا، اور میں الغفور چھپانے والا ہوں، اور الرحیم بہت زیادہ رحیم ہوں. تو دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو جب کوئی مشکل آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے تو وہ 10 سال پرانا گناہ لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اس گناہ کی سزا مل گئی. اتنی بدگمانی اللہ نے، اور اس گناہ کی توبہ وہ حج پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں، عمرے پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ گناہ معاف. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آتی کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس گناہ کی سزا دی. دل میں یہی آتا کہ سر یہ میرے اس گناہ کی شاید وجہ سزا دی. اتنی بدگمانی اللہ کے بارے میں، یقین ہی نہیں اللہ معاف کر سکتا، یقین ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ زیرو کر دے گا آپ کے اعمال نامے کو، یعنی برائی ختم کر دے گا، بلکہ سیئات کو جو ہے وہ نیک اعمال میں بدل دے گا، یقین ہی نہیں. تو دیکھیں اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہونا یہ سب سے بنیادی ہے، سب سے بنیادی. اللہ معاف بھی کرے گا، ڈیفینڈ بھی کرے گا. اور آپ کسی بہت باعزت شخص سے معافی مانگیں گے تو اس کے معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب ایک باعزت شخص سے، باوقار انسان سے معافی مانگیں گے تو کہے میں نے تمہیں معاف کیا، پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسٹیک آئندہ کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں باعزت ہوں، باوقار ہوں، نہ ہی اس مسٹیک کی کوئی وبال تم پہ آنے دوں گا. کیا خیال ہے؟ ایک باوقار انسان کی معافی کا یہی مطلب ہے. تو اللہ کون ہے؟ اللہ سے زیادہ باوقار کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ عزت کے لائق کوئی ہے؟ تو اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیے تو پھر یہ کہنا کہ نہیں معاف نہیں کیے، نہیں یہ اسی کا وبال ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں معاف تو کر دیا ہے لیکن وبال اس کا ہے. استغفر اللہ، یہ کہاں سے عزت ہو گئی کہ معاف تو کر دیا لیکن وبال تو دیکھیں جی آئے گا نا اس کا. اللہ کی معافی کا پھر مطلب کیا ہے کہ وبال آنا ہے؟ پھر تو معاف ہی نہیں کیا، اگر وبال آ گیا تو معاف نہیں کیا. کیا خیال ہے؟
تو اتنی بدگمانی شیطان ہمارے ذہن میں لاتا ہے کہ ضرور میری کسی گناہ کا جو ہے نا مجھے صلہ مل رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے، گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے بارے میں پازیٹیو رہنا بہت 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 ضروری ہے. آگے کوئکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، اور سب سے زیادہ غم ہمارے نبی نے دیکھے ہیں. سب سے زیادہ اموات تاریخ میں جس شخص نے دیکھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ اموات اپنی والدہ کی جب 6 سال کے تھے، اپنے دادا کی اپنی نظروں کے سامنے، اپنے چچا کی، باقی چچاؤں کی، اس کے بعد اپنی وائف کی جو اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں 3 مہینے مسکرائے نہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے 3 مہینے نبی سے مسکراتے نہیں دیکھا حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد. اتنی اموات دیکھی. کتنے بچوں کی وفات دیکھی تھی اپنے 6 میں سے؟ اپنی زندگی میں کتنوں کی وفات دیکھی؟ 5. اپنے چچا کی وفات دیکھی حضرت حمزہ کی، ان کو کٹتے ہوئے، ان کی کٹتی ہوئی لاش دیکھی. اس کے بعد مصعب بن عمیر کی وفات دیکھی، اپنے چہیتے صحابی کی. بے شمار صحابہ کی وفات دیکھی. کتنی اموات اور وفات ہمارے نبی نے دیکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے سب سے شکر گزار انسان. تو ایسا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی بات وہ ایکسپریسو تھے، وہ اللہ کے آگے روتے تھے، ایکسپریس کرتے تھے تہجد میں مصلی پہ جا کے، اور انہوں نے ایکسپریس کرنے سے منع نہیں فرمایا. انسان روئیں گے جب جب ان کو تکلیف آئے گی، لیکن انہوں نے اس رونے کو، اس اسٹرانگ ایموشن کو تبدیل کیا ٹو ورشپ اللہ بیٹر. یہ بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں آپ کا رونا دھونا اور آپ کا غم آپ کو غلط سائڈ پہ لے جا سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا کمال یہ تھا کہ اس رونے کو، اس دکھ کو، اس غم کو ایک پاورفل ایموشن بنایا اللہ کی عبادت زیادہ کرنا. کیونکہ جس دل میں غم آ جاتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پہچاننے لگتا ہے. جس دل میں غم آ جاتا ہے وہ اللہ پہ ریلائنٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ پہ توکل زیادہ کرتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تیسری بات، بہت اسٹرانگ کنیکشن قرآن مجید سے، بہت اسٹرانگ کنیکشن. ہمارے نبی کس طرح قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی قرآن مجید دیکھیں ان پہ تو نازل ہوا ان کے صدر پہ، اور وہ تو سب سے زیادہ سمجھتے تھے قرآن کو. ایک سلف کہتے ہیں، ایک ہمارے پائس پیڈیسیسر بزرگ کہتے ہیں، جب میں پریشان ہوتا ہوں میں قرآن کی 3 آیات ذہن میں لاتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. پہلی آیت دیکھیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے قرآن کی کچھ آیات جو آپ پڑھیں اور آپ کو یاد آ جائے کہ نہیں یار یہ تو میں ایسی بلا وجہ پریشان ہو رہی ہوں. دیکھیں پہلی آیت جو کہتے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160. اگر اللہ تیری مدد کرے تو کوئی نہیں ہے جو تجھے وہ چیز نہ دے. اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں نہیں روک سکتا کامیابی سے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہیں وہ نعمت دے دے. پہلی آیت. دوسری آیت سورہ یونس کی، وہ کیا آیا ہے کہ کون ہے جو غم زدہ کی آہ سنتا ہے جب وہ آہ کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی مدد کرنے میں قادر ہے؟ اللہ. تیسری آیت سورہ ہود کی آیت کہ کوئی بھی کریچر نہیں اس دنیا میں، لیکن اللہ نے اس کا رزق اس کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے لوہے محفوظ میں دی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں یہ 3 آیات ذہن میں لاتا ہوں اور میں ٹھیک ہو جاتا ہوں کہ بھائی جب اللہ میرے ساتھ ہے تو غم کیسا ہے، جب اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے تو بس ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے پرانے بزرگان، اس کے بعد بس ایک آخری چیز ہے پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. ہمارے پرانے بزرگان گاؤں میں رہنے والے وہ اتنے اسٹرانگ ہیڈڈ تھے، وہ اتنا توکل تھا ان کا، وہ اتنے شکر گزار تھے، وہ اتنے طاقتور تھے مینٹلی. ابھی میں جوہر آباد گیا تھا، وہاں پہ ہمارے جو ہوسٹ تھے انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا. کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا. یہ جب سیلاب آیا ہوا تو کہتے ہیں کہ سب بہت پریشان تھے اور کافی تباہی بھی مچی، اور ہم ایک دن اسی طرح پنچایت میں بہت شدید پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم ایک بزرگ جو ہے نا وہ اٹھے، تو پنجابی میں کہتے ہیں وہ کملے ہوں جے اللہ دی رضا ہے نا کہ اسی دب کے مرن تے اسی دب کے مر کے دکھاواں گے اللہ.
تاکہ وہ رب راضی ہو جائے. اللہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے جملہ سن کے کہ جے رب چاہتا ہے کہ ڈوب کے مرو کہ اسی ڈوب کے مریں گے تاکہ رب راضی ہو جائے. کہتے ہیں سیلاب ٹال گیا. کچھ دن بعد پتہ نہیں اللہ کو شاید یہ جملہ پسند آ رہا ہے. تو دیکھیں کبھی کبھی اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی تو سیکھیں. ہر بات پہ فائٹ کرتے ہیں ہم, ہر بات پہ فائٹ کرتے ہیں, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. کبھی یہ جملہ بھی کہہ کر دیکھیں اے میرے رب اگر تیری یہی رضا ہے تو میں راضی ہوں. اے اللہ میں تیرا ہوں, زندہ رکھنا ہے زندہ رکھ, مارنا ہے وہ بھی قبول ہے, میں ہوں ہی تیرا. اور یہ آخری چیز میں یہی بتانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار اتنے تھے کہ شکر گزاری پر توجہ کرتے ہیں, بلیسنگز کے اوپر ان کی ساری توجہ ہوتی ہے. اسی لیے ڈپریشن کی جو دعا ہے, چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت نہیں ہے تو ہم اسی پہ ڈپریشن کی دعا پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سائیکولوجیکل چیزیں میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ پازیٹیو رہنا چاہیے انسان کو, پازیٹیو تھنکنگ وغیرہ. لیکن جو ڈپریشن کی دعا ہے اس میں آپ غور کریں. وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. یہ اس کا پہلا پارٹ ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں یا تیری بندی ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں. جب بھی آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے تو اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیلف اویئرنیس, کہ اس بندے کو سیلف اویئرنیس ہو. سیلف اویئرنیس ہے سیلف آئیڈینٹی, کہ تمہاری شناخت کیا ہے. جب اس بندے کو اس کی شناخت پتہ لگ جائے گی, اس کی اسٹرینتھس پتہ لگ جائیں گی, اس کی ویکنیسز پتہ لگ جائیں گی, تو وہ بندہ جو ہے پریشانی سے نکلنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کو اس کی شناخت پتہ لگ گئی. اللہ کے نبی ہمیں اس دعا میں ہماری کیا شناخت دے رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, یا اللہ سب تیرا ہے. یعنی میں کس کا ہوں, میں اللہ کو. اس سے بڑی شناخت اور کیا ہے. اور بھائی آپ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, کسی انسان کے نوکر نہیں ہیں, کسی انسان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہو. آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ آپ کا مالک ہے, اللہ آپ کا خالق ہے. یہ کتنی بڑی پہچان ہے, کتنی بڑی پہچان ہے. تو یہ پہلا پورشن کہ بھائی صبر کرو, ٹھیک ہو جاؤ, اللہ کے ہو, اللہ کے ہو. ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاء. یہ اس کا اگلا پارٹ ڈپریشن کی دعا ہے. یہ دعا حصن مسلم ہے. اس دعا میں یہ جو جملے ہیں اس میں 3 کانسیپٹس ہیں. اگلا سٹیپ سیلف اویئرنیس کے بعد سائیکالوجسٹ اس بندے کو اس بات کو لاتا ہے کہ تم کچھ کانسیپٹ بھولے ہوئے ہو زندگی کے جس کی وجہ سے تمہیں ڈپریشن بہت ہو رہی ہے, تو آؤ ان کانسیپٹس کو ریوائز کرتے ہیں, ان کانسیپٹس کی طرف واپس آتے ہیں تاکہ تم تھوڑے ٹھیک ہو جاؤ. تو دین وہ 3 کانسیپٹس کیا دیتا ہے. ناصیتی بیدک, اے اللہ میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں. پہلا کانسیپٹ کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ میری ڈپریشن کو ہیل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ. یہ میں بھولا ہوا ہوں. اللہ چاہے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک, تیرا ہی حکم غالب آنا ہے اللہ. یہ بھی اکنالج کرو, غالب اللہ کا حکم آئے گا, کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. عدل فی قضاء, اے اللہ تیرے سارے فیصلے عدل میں ہیں. اللہ. یہ 3 کانسیپٹس جو بھول جاتا ہے ڈپریشن زیادہ ہو جاتی ہے. پہلا کانسیپٹ کہ سب اللہ کے ہاتھ میں. نمبر 2 کہ اللہ کا حکم غالب آئے گا. نمبر 3 جو ہوا یا ہوگا اس پہ میں راضی ہوں. عدل فی قضاء. دیکھیں یہ وہی باتیں جو سائیکالوجسٹ کرتے ہیں کہ ایکسیپٹ کرو. ایگزسٹینشل تھیراپی ہے کہ ریلیٹ کرو اپنے ہاتھ سے وہ کسی چیز کے ساتھ. اور پھر اگلا پارٹ کیا ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته احدا من خلقک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک. کہ اللہ میں تجھے ہر اس نام سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنا خود رکھا ذاتی, یا تو نے کسی کتاب میں نازل کر دیا, یا اپنے کسی بندے کو سکھا دیا. نام کوئی بچا ہے یا اپنے پاس غیب میں رکھ دیا. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی. کہ اللہ اس قرآن کو
میرے سینے کی بہار بنا دے، ربیع قلبی، میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہم، میری اینگزائٹی کی میڈیسن بنا دے، اور میرے دکھ کو دور کرنے والی میڈیسن بنا دے، وجلاء حزنی، حزن اور ہم، حزن کہتے ہیں ایسے غم کو جو اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہو، اور ہم کہتے ہیں ایسی انزائٹی کو جو کسی ایسی چیز کی وجہ سے ہو جس کا آپ کو بہت خوف لاحق ہوا ہے۔ تو ہم اور حزن سے پناہ مانگی گئی اس دعا میں، اور کہا گیا کہ اللہ قرآن کو میرے ان چیزوں کی دعا بنا دے۔ یہ پڑھ کے آپ قرآن پڑھا کریں، ڈپریشن کی دعا، اور غور کیا کریں آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کو بہت راحت ملے گی، بہت راحت ملے گی۔ اور آخری بات، جتنی بھی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخت مشکل کے وقت کی دعائیں ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے وہ دعائیں سن کے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جب نبی صلی شدید تکلیف میں ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کا کسی کو شریک نہیں ہے۔ اس دعا میں طلب کا ہے، اللہ میں برباد ہو رہا ہوں، میں یہ ہو رہا ہوں، مجھے بچا لے، کوئی طلب نہیں۔ حضرت یونس کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، طلب کا ہے۔ دنیا کے سب سے بہترین دن 9 ذی الحج، جس نے حج کیا اس کی دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی بتائے گا کہ میں نے اور نبیوں نے اس دن یہ دعا کی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں طلب کا ہے۔ یہ تو ذکر ہے، ہم جیسے لوگ کہیں گے تو ذکر ہے، تو دعا ہے ہی نہیں۔ دعا کا فلسفہ سمجھیں۔ علماء کہتے ہیں توحید پکی کرو، مصیبت آئی ہے توحید پکی کرو۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ توحید کا اقرار ہے۔ توحید کم ہو رہی ہے تمہاری، توحید پکی کرو، تعویذوں سے جان چھڑاؤ، اللہ پہ رلائے کرو، توکل اللہ پہ کرو، کاؤنسلر اور ایک بندے سے جان چھڑاؤ، اللہ نے ہیل کرنا ہے، ہاں مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، توحید پکی کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ کیا ہے؟ توحید، خالص توحید۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین دعا قرار پائی۔ تو نبیوں کی دعاؤں میں طلب کم ہوتی تھی اور کیا زیادہ ہوتا تھا؟ توحید کا اقرار۔ علماء کہتے ہیں اللہ سے زیادہ کس کو پتہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے اس کو مستقبل میں کیا مسئلہ آئے گا۔ تو اللہ کی صرف توحید کا اقرار کرتے جاؤ، توحید کا اقرار کرتے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ ایک اور بات، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، یہ بھی پریشانی کی دعا ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ توحید۔ تو طلب کر سکتے ہیں، حج کوئی نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن نبیوں کی دعاؤں میں توحید ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے توحید کی طرف آئیں، توحید پختہ کریں، اللہ سے تعلق پختہ کریں، اور جتنی باقی میں نے نصیحتیں کی شروع میں کہ پریشانی کی عادت نہ بنائیں، فائٹ کریں پریشانی کا، غم کی عادت نہ بنا لیں، فائٹ کریں غم کو، نعمتوں کی طرف نظر ڈالیں۔ جیسے وہ لڑکا تھا جس کے منہ میں چمچی تھی اور وہ چمچی پہ ہی سارا فوکس کر رہا تھا، تیل پہ ہی سارا فوکس کر رہا تھا۔ آپ اللہ نہیں ہے، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، آپ ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اولاد جس کا باپ نیک ہے اس کی اولاد کی اللہ خود حفاظت کرے گا، آپ ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتے۔ حضرت عباس ابن عباس تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور بیٹے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ بیٹا تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرا باپ نیک ہوگا تو کل کو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ تھی سوچیں ان کی صحابہ کی۔ تو یہ ہے سارا کا سارا پیغام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان کریں اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی بات پلیز سائلنٹ رہنا سیکھیں، اپنی زندگی میں خاموشی لائیں تاکہ آپ ان چیزوں سے جان چھڑائیں۔ ہر وقت انسٹا پہ بیٹھنا، آن لائن شاپنگ کرتے رہنا، برانڈس کو دیکھتے رہنا، ولاگرز کو دیکھتے رہنا، گہما گہمی کا شکار ہونا، شور کا عادی ہو جانا، گانے سنتے رہنا۔ اپنی روح پر رحم کریں، اپنے دماغ پر رحم کریں،
اور خاموش رہنا سیکھیں اور خاموشی میں تفکر کرنا سیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ دیکھیں، جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کی طرف آتا ہے، جو اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔